ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ سورہ ملک کی آیات پر بیان چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات میں بار بار غور کرو، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹ آئیں گی مگر تمہیں اس میں نقص اور عیب نظر نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، فرمایا کہ اور ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی ہے، یعنی آسمان میں ستارے پیدا کیے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بھی ان ستاروں کو بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے جنات اوپر جایا کرتے تھے اور عالم بالا میں جو باتیں ہوا کرتی تھیں مستقبل کے بارے میں، ان میں سے کچھ باتوں پر مطلع ہو جایا کرتے تھے، پھر زمین پر آ کر نجومیوں کو اس میں 100 جھوٹ ملا کے خبر دیتے، تو نجومی پھر لوگوں کو بتاتے تو ان 100 میں سے ایک بات صحیح نکل جایا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پھر ان شیاطین کا آسمان میں جانا بند کر دیا گیا۔ سورہ جن میں اس کی پوری تفصیل ہے اور سورہ احقاف میں کہ جنات کا گزر ہو رہا تھا ایک علاقے سے جہاں آج کل مسجد جن بنی ہوئی ہے مکہ میں۔ مکہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جن۔ میں نے الحمدللہ دیکھی ہے، معروف ہے، سب دیکھ سکتے ہیں۔ جو ڈرپوک لوگ ہیں وہ تھوڑا سا ڈرتے ہیں، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جنات کا گزر ہوا تو ان کو یہ کلام بہت دلچسپ لگا اور انہوں نے اپنی قوم کو جا کے تبلیغ کی۔ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے بعد ایک کتاب سنی، پہلے تورات سنی تھی جس میں یہی چاشنی تھی اور یہی لذت تھی، بالکل اسی طرز کا کلام ہم نے سنا ہے۔ پھر آگے پوری انہوں نے دعوت دی کہ اس میں توحید ہے، اس میں رسالت ہے، اس میں شرک کی نفی ہے۔ پھر اپنی قوم سے کہنے لگے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ پہلے ہم آسمان پہ جاتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی، لیکن اب خود سوچو، اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اب ہم آسمان پہ جاتے ہیں تو حرسن، حارس کی جمع عربی میں حرس، حارس کہتے ہیں باڈی گارڈ۔ باڈی گارڈ کا لفظ جب بھی آتا ہے نا تو مجھے دیہاتی عربی کی بات یاد آتی ہے۔ ایک عربی تھے بالکل ہی سیدھے سادے، وہ آیا کرتے تھے، اصلاً وہ پاکستانی تھے مگر سعودیہ میں ہی پیدا ہوئے، تو اصلاً بلوچی تھے وہ،
تو نہ انگلش آتی تھی نہ اردو. تو اس وقت علماء کے باڈی گارڈز ہوا کرتے تھے. تو ایک گن مین کو دیکھ کے انہوں نے مجھ سے پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا یہ باڈی گارڈ ہے. تو دوسرے کو جا کے بتا رہے تھے کہ ان کے استاذ کا گاڑی باڈ بھی ہے. گاڑی باڈ جہاں بھی وہ لفظ نکالتے ہیں تو باڈی گارڈ کو کیا کہتے ہیں؟ گاڑی باڈ. تو جب بھی میں یہ باڈی گارڈ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ گاڑی باڈ ہی ذہن میں آتا ہے. ایک اور عربی تھے انہی کے دوستوں میں. ایک دن مجھے آ کے کہتے ہیں مجھے پشنوب آ رہا ہے. پشنوب پیشاب کو کہہ رہے تھے پشنوب. میں نے کہا اتنی مبارک چیز آ رہی ہے, اتنی تجوید کے ساتھ آ رہی ہے. تو یہ زبان جو ہے نا, جو کوئی دوسرا آدمی کوئی دوسری زبان بولتا ہے تو بیچارہ بالکل ہی اس کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. ایک دن ایک عربی تھے, وہ وہی تھے یا کوئی ان کے دوستوں میں سے ہوں گے, کہنے لگے یہ لسبیلہ چوک کدھر ہے؟ لسبیلہ چوک, لسبیلا چوک کو بول رہے تھے لسبیلہ چوک. لسبیلا چوک کو پڑھ کیا رہے تھے؟ لسبیلہ چوک. میں نے کہا لسبیلہ چوک ہمارے یہاں نہیں ہوتا, لسبیلا چوک. اور اپنا بھی سنا دوں پھر چلتا ہوں بیان, زیادہ نہیں کھینچوں گا اس بات کو. میں جب عربی گرامر پڑھ رہا تھا تو ہم سارا دن بیٹھ کے صرف کی گردانیں یاد کرتے تھے. اس وقت ایم کیو ایم حقیقی کا دور تھا. ایم کیو ایم حقیقی جو تھی نا, وہ آفاق احمد کی جو جماعت تھی وہ بڑی عروج پر تھی, نئی نئی بنی تھی وہ. تو ہم سارا دن مدرسے میں رٹے لگاتے رہتے تھے, عربی سیکھتے تھے, اس کے وکیب سے یاد کرتے تھے. تو ایک دن میں مدرسے سے نکلا تو میں نے ناظم آباد کی دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا ویلکم آفاق احمد. عربی میں ویلکم, قرآن میں ہے نا ویلن یا ویلکم, تو یہ عربی میں بہت کامن لفظ ہے. ویلکم کا معنی تم تباہ ہو جاؤ. تو میں نے کہا یہ کس نے لکھا ہے ویلکم آفاق احمد, تم تباہ ہو جاؤ آفاق. پھر کسی نے بتایا کہ ویلکم نہیں ہے, ویلکم لکھا ہوا ہے. لیکن ہم پر چونکہ وہی سارا دن پڑھتے رہتے تھے تو ویلکم کو ہم نے کیا کر دیا ویلکم. ویلکم کیوں گیا؟ جس کے ذہن میں جو چیز ہوتی ہے نا, تو ہم تو عربی ذہن, ہمارے دماغ میں عربی گھسی ہوئی تھی. اسی سے ایک واقعہ ہے کہ ایک بزرگ جو تھے نا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک ککڑیاں بیچنے والا ہے, جو کھیرے اور ککڑی ہے اس کو عربی میں خیار کہا جاتا ہے, خیار. لیکن یہ خیار یہ خیر کی جمع بھی ہے. خیر نیکی کو کہتے ہیں, خیار اس کی جمع آتی ہے. اور خیار ککڑی کو بھی کہتے ہیں, ککڑی. تو وہ ٹھیلے والا بیچ رہا تھا 10 خیار بربیۃ, 10 ککڑیاں 1 روپے میں. یہ بزرگ گئے اور کہا کہ 10 نیکیاں 1 روپے میں بیچ رہے ہو, میں ایسی 100 نیکیاں لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا نیکیاں ٹھیلے پہ کون بیچتا ہے, ککڑیاں بیچ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہہ تو یہی رہتے ایسے وہ خیار ہے. تو اب ان کو ہر وقت نیکی کی حرص تھی نا کہ کہیں سے نیکیاں مل جائیں, تو وہ ان کا ذہن کدھر جا رہا ہے؟ نیکی کی طرف جا رہا ہے. خیر, تو گاڑی باٹ. تو وہ جنات یہ کہنے لگے کہ ہم جب آسمان پہ اب جاتے ہیں تو حارس باڈی گارڈ کو کہتے ہیں, پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے آسمان. وشہبا, اور شہاب ثاقب. شہاب ثاقب کہتے ہیں کہ یہ جو ستارے آپ کو ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں نا, ایک دم تیزی سے جا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا روشنی نظر آتی ہے, روشنی کے گولے. آواز سب کو آ رہی ہے صاحب؟ روشنی کے گولے جاتے ہیں, ایک دم غائب ہو جاتے ہیں. یہ شہاب ثاقب ہے. ثاقب کہتے ہیں چمکنے والا. تو ایک ستارے کا ٹکڑا ہوتا ہے جو ٹوٹتا ہے. تو کہنے لگے اب ہم جب آسمان پہ جاتے ہیں تو گارڈ بھی بہت ہیں جو ہمیں روک دیتے ہیں, اور پھر بھی کوئی اگر پتلی گلی سے نکل گیا تو شہاب ثاقب سے اس کی دھنائی ہوتی ہے, مارا جاتا ہے اس کے اوپر. تو یہ کچھ عجیب واقعہ دنیا میں ہوا ہے. یعنی جنات میں نا پہلے سے ہی بات ہوئی کہ کچھ چکر ہے, کچھ ہونے والا ہے, اللہ کا نظام اب تھوڑا سا تبدیل ہونے والا ہے.
تو پھر انہوں نے اپنی ریسرچ کے لیے ٹیموں کی تشکیل کی، تو یہ رپورٹ لے کر آئی کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور آسمان سے وحی کا سلسلہ نازل ہو رہا ہے، تو اللہ نے اب شیاطین کا آسمانوں کی طرف جانا بند کر دیا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شہاب ثاقب ٹوٹتے ہیں نا، ان میں بہت سو کی تو سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے، خود بخود ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور بہت سے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ جنات پر قدرت کی طرف سے فائرنگ ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں، نہیں بھئی یہ تو ایک سائنٹیفک حقیقت ہے۔ سائنٹیفک حقیقت ہونے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ قرآن کا دعویٰ غلط ہو۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لاجک تو ہوتی ہے۔ باقی کوئی سائنسدان یہ کہے کہ نہیں یہ ستارہ ٹوٹ کے ہم نے تو نہیں دیکھا کسی جن کو لگتا ہوا، تو بھائی جن تو لیبارٹری میں آتا ہی نہیں ہے نا۔ جن ایسی چیز سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو مادی نہیں ہے۔ سائنس کا جو میدان ہے نا وہ مادیت ہے، جبکہ اس مادے کے علاوہ بھی دنیا میں جہان ہے، فرشتوں کا ایک نظام ہے جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کا ہے، تو وہ ہم پہچان نہیں سکتے وہ۔ تو بہرحال قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہم نے آسمان کو، دنیاوی آسمان کو ستاروں سے مزین بھی کیا اور اس کو جنات کو مارنے کا ذریعہ بھی بنایا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، یاد رکھو قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور اس کا ہر آسمانی کتاب میں تذکرہ ہے۔ اس لیے یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے 7 پرتوں میں ڈھکا ہوا ہے، اور وہ 7 بہت مضبوط آسمان ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 ہیں بہت سخت، ایسے کورڈ ہے یہ کائنات۔ رہا یہ مسئلہ کہ سائنس تو اس بات کو نہیں مانتی، سائنس تو کہتی ہے کہ کہکشائیں ہیں، پھر کہکشاؤں کی کہکشائیں، اتنی اربوں نوری سال ہوتا ہے نا کہ ایک سال میں روشنی جتنا سفر کرتی ہے نا، اس سفر کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے، تو ایسے اربوں کروڑوں نوری سال ہیں۔ تو سائنسدان کہتے ہیں ہمیں تو ابھی تک پہلا آسمان نظر، بولو بھائی، نہیں آیا۔ کسی چیز کے دریافت نہ ہونے سے یہ تو لازم آتا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ ہی نہیں پائے ہیں، یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں۔ تو نہیں پہنچ پائے پہلے آسمان تک، اس میں کون سی ایسی پریشانی کی بات ہے؟ تو ترقی ہوتی رہتی ہو سکتا ہے انسان پہلے آسمان کو دریافت کر لے، اور ہو سکتا ہے پہلے آسمان تک پہنچ ہی نہ پائے اور قیامت قائم ہو جائے۔ یہ جو اتنی کائنات کی وسعتوں تک انسان پہنچ گیا اور خوردبینوں سے دیکھ لیا، تو ممکن ہے یہ کائنات کے ایک ذرے پر مطلع ہوا ہو، ممکن ہے ایک ذرے پر، اور بہت وسعتیں ہوں اس کائنات میں۔ تو یہ بات کتاب و سنت سے بہرحال ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان کے اوپر پھر اسی فاصلے سے یا اس سے بھی زیادہ فاصلے سے دوسرا آسمان ہے، پھر تیسرا آسمان ہے، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر 7ویں آسمان کے اوپر اللہ کا عرش اور کرسی ہے۔ پھر وہاں اللہ اپنی ذات اور شان کے مطابق ہے جس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں، کیسے ہے، کیا ہے، اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، فرمایا اللہ کی جو کرسی ہے اس نے 7 آسمانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ تو وہ جگہ کہاں ہے؟ ہم تو کنویں کے مینڈک کی مثال بھی نا انسان پر فٹ نہیں آتی، کوئی اوقات ہی نہیں ہے ہماری۔ تو جو کائنات ابھی دریافت ہو چکی ہے نا، اس کے لحاظ سے بھی انسان کی اور اس پوری زمین کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ ریت بہت بڑا ریگستان میں جو ایک ریت کے ذرے کی بھی کوئی ویلیو ہوتی ہے، مگر اس کائنات کی وسعتوں میں اس زمین کی حجم کے اعتبار سے کوئی ویلیو نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ذرہ ہے، اور اس ذرے پر انسان چیونٹیوں کی طرح گھوم رہا ہے اور کیسا فنٹر بنا پھرتا ہے۔ میں اس علاقے کا دادا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، میں صدر مملکت ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، تو کیا ہے میری اوقات، کیا ہے صدر مملکت؟
وزیر اعظم ہوں میں گورنر ہوں، میں اس علاقے کا دادا ہوں، کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو یہ حماقت ہے، حماقت. تبھی اللہ بار بار کہتے ہیں نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، فرمایا دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں. کنویں کا مینڈک جیسے پھدکتا پھرے، بولے کہ میں اس علاقے کا کیا ہوں، دادا ہوں. تو سمندر کے مینڈک بولیں گے تیرے پاس علاقہ کتنا ہے بھائی، اتنا سا تو یہاں سے وہاں تک کا تو تیرے پاس ایریا ہے. اس بیچارے کو باہر ملے. اچھا اچھا. تو سمندر کا مینڈک کیا کہے گا کنویں کے مینڈک کو، ابے تو نے دیکھا کیا ہے، تو اس پہ فخر کر رہا ہے. کبھی یاد رہا سمندر میں تجھے پتا چلے گا کہ کروڑوں کنویں جیسے اس میں سما جائیں، سمندر پہ حکومت کر تو پتہ چلے گا. تو بالکل انسان کی مثال ایسی ہے، وہ کونسلر بن جاتا ہے کسی علاقے کا، کہتے یہاں سے لے کے وہاں تک کا کیا ہے، میرا ایریا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے. اور آگے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اس سے پہلے اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں سورہ ملک میں. پہلے اللہ نے کیا بتایا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا آزمائش کے لیے. آزمائش کیا ہے، کون برا عمل کرتا ہے اور کون اچھا عمل کرتا ہے. خوب توجہ رکھیں، بات سنیں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اس لیے پیدا کیا اللہ نے. دیکھو یہ جو دینی بیانات ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ جن میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس کو ہلکا نہیں لیا کرو. اس کا مضمون بہت اہم ہوتا ہے. اس میں آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتایا جا رہا ہوتا ہے اور آپ کو آپ کے مقصد پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے. اس سے بڑا دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا. آپ یونیورسٹی میں پروفیسر صاحب کا لیکچر فزکس پہ آپ توجہ سے نہ سنیں، وہ بھی غلط ہے، لیکن اتنا غلط نہیں ہے کیونکہ فزکس آپ کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. کیمسٹری کے لیکچر آپ کی پیدائش کا مقصد نہیں ہے. ضرورت ہے سنیں ضرور، لیکن آپ کو جس کام کے لیے بنایا گیا اور جو آپ کو ہدف دے کے دنیا میں بھیجا گیا، وہ کون بتاتا ہے؟ قرآن. تو جب قرآن کو ڈیفائن کیا جا رہا ہو نا، اس کو بہت توجہ سے سنا کریں، کیونکہ اس سے اہم بات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تبھی نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن سیکھنے میں الفاظ بھی ہیں اور اس کی تفسیر بھی ہے. اور تفسیر کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ تو وہ ہے کہ آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ کریں اور اس کا شان نزول بیان کریں اور اس کے احکامات بیان کریں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس طریقے پر بھی بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. میں خود بھی اس طریقے پر کام کرتا ہوں. اگر اس طریقے پر آپ نے میرا درس سننا ہے تو آذان ویب ٹی وی پہ میرے درس ریکارڈ ہو رہے ہیں. اس میں پوری گرامر ہے. آذان ویب ٹی وی جو عدیل عارف صاحب کا چینل ہے نا، اس میں تقریباً 100 سے زیادہ ایپیسوڈ میرے تیار ہو چکے ہیں، 45 منٹ کے، 100 سے زیادہ. اس میں پورا 30واں پارہ ہم نے کور کیا ہے. سمجھ رہے؟ پہلا پارہ ہو چکا ہے، دوسرا ختم ہو چکا، تیسرا شروع ہو چکا ہے. قرآن کی تدوین کیسے ہوئی اس پہ بھی اس میں کئی لیکچر ہیں کہ قرآن جمع کیسے کیا گیا. یعنی قرآن سے متعلق تقریباً پوری ضروری معلومات ان لیکچرز میں الحمدللہ ان کی ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور ویڈیو کوالٹی بھی بہت خاندانی قسم کی کوالٹی ہے. تو وہ آپ جو لوگ قرآن سننا چاہتے ہیں نا، سمجھنا چاہتے ہیں لفظی طور پر، اچھا اس میں گرامر کی بھی کلاسز ہیں، اتنی موٹی موٹی گرامر کہ جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آ جائے، اس گرامر کی بھی کلاسز ہیں. تو ہر لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک ایسا ویڈیو ریکارڈنگ کا سیٹ اپ آ جائے کہ وہ کوئی بھی قرآن کو اگر سمجھنا چاہے تو بھرپور طریقے سے سمجھ سکے. سمجھ رہے؟ اس میں بہت محنت کر رہا ہوں. دیگر علماء نے بھی کام کیا ہے، لیکن جو باقی ہمیں اردو زبان میں ویڈیو ریکارڈنگ کا جو کام ملتا ہے وہ ہر لحاظ سے جامع نہیں ہے. اس میں کچھ نہ کچھ
جیسے گرامر کا نہیں ملے گا آپ کو اس میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرآن کو ڈیفائن کرنے کا. اور ایک یہ طریقہ ہے جو میں اس اسٹائل میں بات کر رہا ہوں, سمجھ رہے, اس میں آیت کا لفظی ترجمہ نہیں کرتا, اس کی گرامر نہیں بتاتا, اس آیت کا جو روح ہے, اس روح کو دل میں اتارنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ بات ہوتی ہے, اس پہ واقعات بھی آتے ہیں, قصے کہانیاں بھی آتے ہیں, چٹکلے بھی آ جاتے ہیں. تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ درس قرآن ہو رہا ہے, یہ چٹکلے ہو رہے ہیں, یہ واقعات ہو رہے ہیں. نہیں آ رہی بات؟ تو بھائی ہے وہی بات, مگر ہر آدمی کا مزاج اور ذوق مختلف ہوتا ہے. وہ جو اسٹائل ہے آذان ٹی وی پہ جو ہے وہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا, اس کے لیے تھوڑا سا علمی ذوق ہو, ٹائم نکالے, انسان سیکھنے کی کوشش کرے, دماغ لگتا ہے. اور یہ والا جو یہ طریقہ ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ قرآن کا جو میسج ہے وہ ہم اپنے الفاظ میں, آسان زبان میں, اپنے محاوروں میں کوشش کرتے ہیں کہ پبلک کے دماغ میں, اپنے بھی دل میں اتار دیں اور عوام کے دماغ میں بھی اتار دیں. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کسی بھی طرح سے قرآن کو ڈیفائن کیا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے, چاہے سیکھنے کا طریقہ کوئی بھی ہو, مقصد قرآن ہو. تو کیوں نبی نے فرمایا سب سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ یہ کام دنیا میں سب سے بہتر ہے, کیونکہ اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, پیدا کیا ہے. ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. بعض لوگ یہ بھی الزام لگاتے ہیں علماء پر کہ یہ غیر مسلموں میں محنت نہیں کرتے, یہ صرف مسلمانوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. پھر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ وہ دیکھو مولوی نہیں ہے لیکن غیر مسلموں میں کتنا کام کر رہے ہیں. تو یاد رکھو یہ جو مقابلے بازی کی فضا ہے نا, یہ صحت کے لیے نقصان دہ. کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہو آپ اس کو اپریشیٹ کریں, کوئی دوسرا اگر وہ والا کام نہیں کر رہا تو طنز نہ کریں, وہی کہیں کہ چلو یہ والا کام وہ نہیں کر رہے یہ کر رہا ہے, تو بھائی آپ بھی اچھا کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ جو تنزیہ ذہن ہے نا, یہ بھی فیس بک پہ تو بے لاک تبصرہ ہوتا ہے نا, تو لوگ اس طرح کے تبصرے کرتے ہیں, نہیں وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, غیر مسلموں میں تو کر نہیں رہے. تو بھائی اچھا ہوا اللہ نے ایک فرض کفایہ ادا کروا دیا, غیر مسلموں بھی انہوں نے شروع کر دیا. اور یہ بھی جب ہے جب وہی کر رہے ہیں, ان کے علاوہ کوئی اور نہ کر رہا ہو, ایسا نہیں ہے. جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ہیں جو صرف غیر مسلموں میں کام کر رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے علماء ہیں, تحریکیں ہیں باقاعدہ, اور ہزاروں لاکھوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکے ہیں, لیکن ان کا کام میڈیا پر نہیں ہے, تو اس لیے ان کی شہرت نہیں ہوئی. تو کسی کی نفی نہیں ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, جو بھی کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے. لیکن ہماری پبلک کی یہ عادت ہوتی ہے کہ مجھے اس پر ایک چٹکلا یاد آتا ہے کہ لوگوں کی جو عادت ہے نا وہ طنز کرنے کی ہے. چٹکلا یہ ہے کہ ایک آدمی رات کو تہجد میں اٹھ کے دعا مانگ رہا تھا, وہ سارے مزدور اس کے ساتھ کمرہ لیتے ہیں نا بیرون ملک جب جاتے ہیں, تو سارے مزدور رات کو پڑے ہوئے سو رہے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ دیکھ میں رات کی تنہائی میں اٹھ کے تیرے سامنے کھڑا ہوں اور یہ سارے سو رہے ہیں. اے اللہ میں نے تیری خاطر کتنی قربانی کی, میں بھی تھکا ہوا تھا, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے, اور میں رات کو اس سردی میں وضو کر کے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, میری دعا قبول کر لے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک نے اپنی منڈی نکالی اس سے رضائی سے, بولا کہ نالائق کمبخت, تو اللہ کے سامنے اپنی تعریفیں کر, ہماری غیبتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے تجھے اللہ نے تہجد کی توفیق دی, ٹھیک ہے, یہ تو کہہ کہ اللہ میں کھڑا ہوں تیرے سامنے رات, یہ کیوں کہہ رہے کہ پڑھے ہوئے سو رہے ہیں؟ یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے ہوں, مولانا طارق جمیل صاحب کر رہے ہوں, کوئی بھی کر رہا ہو تو اس کو اپریشیٹ کریں. جو وہ والا کام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کہ وہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہے, تو وہ بھی غلط نہیں کرتا. اور ایک وقت میں سارے کام ایک آدمی نہیں کر سکتا. تو یہ بھی یاد رکھو کہ مسلمانوں میں جو محنت ہے اس محنت کی بھی اہمیت کی آپ نفی نہیں کر سکتے. بعض جہاد کے لحاظ سے تو غیر مسلموں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے, لیکن بعض جہاد کے لحاظ سے مسلمانوں میں محنت وہ زیادہ اہم ہے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے
کہ مسلمانوں میں محنت اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں. تو جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ اپنے لوگ ہیں, ان کی فکر پہلے کرنا ضروری ہے کہ اپنوں کو بچاؤ, ان کے ایمان کو بچاؤ, ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس لحاظ سے جیسے آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا, تو ان کی فکر پہلے کی جاتی ہے نا. تو اس لحاظ سے اس بات کی کیا ہے, فضیلت ہے, کیونکہ اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ اگر آپ ان کو شریعت کی صحیح تعلیمات نہیں بتائیں اور ان کو مدلل انداز میں نہیں بتائیں, ان کے وساوس کو دور نہ کریں, بہت سے غیر مسلم تو ادھر آ جائیں گے لیکن بہت سارے مسلمان ادھر چلے جائیں گے. جہاں اس وقت علماء کی محنت سے غیر مسلم اسلام کی طرف تیزی سے آ رہے ہیں, اتنی ہی تعداد سے مسلمان بھی غیر مسلم ہو رہے ہیں. تو ان مسلمانوں کو جو غیر مسلم ہو رہے ہیں بہت تیزی سے, خاص طور پہ یورپ امریکہ میں اور خود پاکستان میں, آج مجھے کسی نے پوسٹیں دکھائی کہ کیسے کیسے دہریت پاکستان میں پھیل رہی ہے اور کیسی کیسی پوسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور کیا کیا, یعنی اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں. تو اتنا بڑا طبقہ جو غیر مسلم ہو جاتا ان کو روک لینا, اور اتنا بڑا طبقہ جو گناہوں کی طرف چلا جاتا ان کو روک لینا, یہ بھی دین کی بہت بڑی, بولو بھائی, خدمت. لیکن چونکہ غیر مسلم مسلمان ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ تو نظر آ رہا ہے, مسلمان جو ادھر جانے والا تھا نہیں گیا, اس کا یہ عمل نظر نہیں آتا. اس کی مثال ایسے ہے نا, جب جیسے ہم کہتے ہیں بھائی دعائیں خوب کثرت سے کرنی چاہیے, لوگ کہتے ہیں دعائیں تو قبول ہوتی نہیں, ہم کہتے ہیں بھائی ممکن ہے کوئی مصیبت آنے والی ہو, اللہ نے ڈال دی, تو لوگوں کو کوئی مصیبت نظر آ رہی ہو وہ چلی جائے, یہ تو نظر آئے گی, اس کو تو کہیں گے اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی, یہ چیز ہمیں نظر, بولو بھائی, نہیں آتی. تو دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا آنے والا تھا, اور اللہ نے صدقے کی برکت سے, بکرے کے صدقے نہیں ویسے ہی صدقے کی برکت سے یا دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مصیبت ٹال دی ہے. جس کا اللہ پر ایمان ہوگا وہ کہے گا دعائیں قبول ہو رہی ہیں, جس کا ایمان نہیں ہوگا وہ کہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے مگر علماء کی محنت سے وہ گمراہی سے بچ جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ بھی اپنا کام ہے غیر مسلموں کو دعوت دینا, اس کی بھی ویلیو اپنی جگہ بہت ہے, لیکن اس کی بھی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. اگر علماء کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو اتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا آج اسلام محفوظ نہ ہوتا. سمجھ رہے ہو؟ اب اس کی مثال ہے, جیسے کسی نے کسی قادیانی کو مسلمان کر دیا, ہر سال کچھ قادیانی مسلمان ہو جاتے ہیں, تو ہمیں اس آدمی کی محنت نظر آئے گی کہ یار اس کے ہاتھ میں 12 قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. لیکن ایک آدمی کی محنت سے 12 لاکھ لوگ قادیانی ہونے سے بچ گئے, وہ ہمیں نظر, کیونکہ وہ کوئی نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے, وہ تو پہلے بھی مسلمان تھے, اب بھی کیا ہے وہ مسلمان. تو اس لیے یہ کامل طور پر یہ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کس کا اعمال کا جو ترازو ہے وہ کتنا زیادہ وزنی ہے. تو سب کو اپریشیٹ کرو جو بھی اچھا کام کر رہا ہے, مگر مقابلے بازی کر کے یہ نہ کہو کہ اللہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, یہ کیا کر رہا ہے, یہ سو رہا ہے, ایسا نہ کرو, پڑھو آپ دوسرے کو نہ. دوسرا ایک اور بات یہ کہ نیکیوں کے جو, یہیں سے میں ایک چھوٹے سے اور ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ یہ جو نیکیاں ہیں نا, نیکیاں, اس میں بھی لوگ کمپیئر کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فلاں صاحب تو بڑے سخی ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, اور فلاں کو تو میں نے دیکھا اتنا نہیں کرتے, لہذا وہ اچھے ہیں اور یہ کیا ہے, ان کی نسبت گندے ہیں. بھائی ممکن ہے وہ صدقات و خیرات زیادہ کر رہا ہو اور یہ کوئی دوسری نیکی زیادہ کر رہا ہو, ممکن ہے یہ صلہ رحمی زیادہ کر رہا ہو, وہ رشتہ داروں کو جوڑنے کی اتنی فکر نہیں کرتا, یہ رشتہ داری جوڑنے کی فکر زیادہ کرتا ہو, تو اس کا صدقہ بھی لایا جائے گا اور اس کی صلہ رحمی بھی قیامت کے دن لائی جائے گی. پھر کمپیئر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون زیادہ اور کون کم. ایک آدمی بالکل کنجوس ہے اور دوسرا آدمی سخاوت کا دریا ہے, تہجد گزار بھی ہے, لیکن یہ جو کنجوس ہے ماں باپ کی خدمت میں اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, 10 سال اپنے فالج زدہ باپ کو کی بستر پہ اس نے خدمت کی. تو اب آپ کو دوسرے کی سخاوت تو نظر آئے گی
اس کو اپنے باپ یا ماں کی خدمت نظر نہیں آئے گی کیونکہ وہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہے. ہم فوراً ظاہری اعمال دیکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ اس سے کیا ہے, بہتر ہے. یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ ایسی نیکی کر رہا ہوگا جو یہ نہیں کر رہا ہوگا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی عام طور پر نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. اس سے بعض لوگ بدگمان ہوتے تھے ان کے بارے میں کہ بھائی پیر اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے, ایام 20. کبھی حضرت صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے. تو مجھے بھی اشکال ہوا. میں نے ایک دن کسی سے پوچھا, ان کے خاص شاگرد سے, میں نے کہا حضرت نفلی روزے نہیں رکھتے حالانکہ حدیث میں اتنی ترغیب ہے. تو انہوں نے فرمایا باقی جو کام حضرت کرتے ہیں اتنی کثرت سے, تو جن بزرگوں کو آپ ان کے مقابلے میں لا رہے ہیں تو کیا بزرگ اتنی وافر مقدار میں وہ والی نیکیاں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر حضرت اپنی آمدن میں سے 1500 2000 گھر میں رکھتے ہیں, باقی سب کیا کر دیتے ہیں. کسی بزرگ کو ایسا سخاوت کا دریا دیکھا کہ صرف کھانے پینے کا ضروری خرچہ نکالا, باقی نہیں دیکھ رہے کہ میرے پاس لاکھ روپے ہیں یا 1 کروڑ روپے ہیں, جتنی رقم آ رہی ہے ساری اللہ کی راہ میں بولو بھائی صدقہ, سب صدقہ. اتنا دم ہے جو پیر جمعرات کا صرف روزہ رکھتا ہے, اس میں اتنی سخاوت ہے. پھر تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول تھا جب صحت اچھی تھی, اور 5 پارے بھی بڑی تسلی سے پڑھا کرتے تھے. تو میں اگر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لوں اور میں کہوں یہ بزرگ تو نہیں رکھتے لہذا, تو بھائی وہ ان کی تہجد جا کے دیکھ لو تو دماغ سیٹ ہو جائے گا آپ کا, سمجھ رہے ہو. باقی وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ وہ حضرت کی صحت ایسی تھی کہ اگر وہ روزہ رکھتے تو حضرت سے پھر جو علمی کام ہے وہ نہیں ہوتے تھے. بہت ٹف شیڈول تھا, تو بس ان کا وہ اجازت, ان کو وہ نہیں کہتے تھے میں دینی کام نہیں کر سکتا تھا. ہر ایک کا مزاج الگ ہوتا ہے. اس لیے وہ کیا کرتے تھے کہ صرف رمضان کے فرض روزے رکھتے تھے. باقی وہ کہتے ہیں پھر میری جو ایک شیڈول ہے نا وہ روٹین, وہ چونکہ اس کے بہت پابند ہے اپنے شیڈول کے, وہ متاثر ہوتا ہے. تو کہتے تھے ایک نیکی کی وجہ سے اس سے بڑی بڑی نیکیاں متاثر ہو رہی ہیں. لیکن عام آدمی کو یہ حکم نہیں ہے. عام آدمی کو یہی ہے کہ بھائی جو ترغیب ہے حدیث میں وہ روزہ رکھو, لیکن کام تو وہ دینی ہی کرتے تھے نا, کوئی بزنس تھوڑی کر رہے تھے, تو دینی کام متاثر ہوتے تھے. تو اس لیے کسی کی کوئی ایک مخصوص نیکی دیکھ کر فوراً فتویٰ نہ لگا دیا کریں. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بال بچوں والی زندگی ہے نا, بال بچوں والی زندگی, خاندان بڑا ہے, ایسے آدمی کو بھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی ایسے آدمی سے جو مختصر فیملی کے ساتھ سارا دن اللہ اللہ بیٹھ کے کر رہا ہو. اس کو بتایا جائے کہ تمہارے اگر اتنے ہوتے اور تمہاری اگر اتنی بیگمات ہوتی, پھر پوچھتے کہ سہ روزے کے میں کتنے آرام سے ایسے کیسے نکل جاتے ہو. ٹھیک ہے, پھر پوچھتے. تو یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا, گھر بار کو پالنا, کھلانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ اپنی زوجہ کو کھلانا, اور سب سے پہلے اپنے آل اولاد کو خرچ کرو. تو جس کی آل اولاد زیادہ ہے وہ اپنے بچوں کو جو کھلا رہا ہے تو وہ کھلانا بھی تو اللہ کے دربار میں کاؤنٹ ہو رہا ہے. ہم تو دیکھتے ہیں کہ جو آدمی غریب کو کھلا رہا ہے اس کو تو سخی سمجھتے ہیں, جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے اس کو لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے, حالانکہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ جو غریب کو کھلا رہا ہے نا وہ اپنی تنخواہ کا 5% کھلا دیتا ہوگا, اور یہ بیچارہ اپنی تنخواہ کا 99% ان پہ خرچ کر دیتا. تبھی تو لوگ زیادہ اولاد نہیں رکھتے کہ یہ کمبخت ساری سب یہی کھا جائیں گے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھا جائیں گے, جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بات نہیں, کھا جائیں, کھلاؤ ان کو. تو اس لحاظ سے بھی جو شریعت کی نظر میں بال بچوں دار آدمی, اس کی ویلیو اس شخص سے زیادہ ہے جو بال بچوں کی فکر سے آزاد ہو کر عبادت کر رہا ہے. عبادت تو دونوں کو کرنی چاہیے, لیکن اگر وہ زیادہ کر رہا ہے, یہ کم کر رہا ہے, تو یہ کم کر کے بھی اس سے اونچی والی جنت میں چلا جائے گا. اس لحاظ سے بھی چلا جائے گا کہ اس کے اعمال میں صدقہ کو خیرات زیادہ لکھے ہوئے ہوں گے. اس لحاظ سے بھی کہ عبادت بھی اس کے اعمال میں زیادہ ہوگی, کیونکہ اس کی آل اولاد جتنی نیکیاں کرے گی وہ نیکیاں بھی باپ کے کھاتے میں بولو بھائی ڈالی جائیں گی. اللہ کہیں گے اس کا بچہ تھا اس لیے نیک تھا, انہوں نے تربیت کی تھی. اور پھر جو آگے نسل چلے گی اور جو کلمہ پڑھیں گے مسلمان پیدا ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں دنیا میں کسی کے بارے میں متعین طور پر یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ فلاں سے بہتر ہے. تو بس تبصرہ یوں کیا کرو کہ یہ ہماری نظر میں ایک اچھا آدمی ہے. کتنا اچھا ہے؟ فلاں سے بھی اچھا ہے, فلاں والے سے ہے نہیں, ہمیں نہیں پتا,
بس ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، بہت اچھا ہے، وہ بھی ہمارے خیال میں، باقی اندر اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا اچھا ہے، ٹھیک ہے. تو زیادہ لمبے چوڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے، بس ہمارے خیال میں اچھا آدمی ہے. اور اگر اس کی کوئی برائی بھی آپ دیکھ لیں تو بھائی برائی بھی ہے، کون ہے جو برائیوں سے پاک ہو، لیکن شاید اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں. دوسرے کے بارے میں اچھا گمان اور اپنے بارے میں برا گمان رکھنا چاہیے. میں جلدی سے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں، آج بہت اہم بات کرنے کے لیے بیٹھا ہوں میں. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا سورہ ملک میں کہ پہلے اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا کیوں؟ آزمائش کے لیے. پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کا وجود اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس کائنات کی وسعتوں میں غور کرو، کائنات کی ایک ایک چیز میری طاقت اور میرے وجود کی گواہی دیکھی. فرجع البصر ثم ارجع البصر کرتین، ایک دفعہ نظر اٹھا، ایک دفعہ سے سمجھ میں نہیں آیا، بار بار نظر اٹھا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ تیری نگاہ ذلیل اور رسوا ہو کر لوٹے گی. کیا مطلب؟ اللہ چیلنج کر رہے کافر کو کہ تو کہتا ہے نا کہ میں نہیں ہوں، تو آپ مقابلہ کر کے دیکھتے ہیں. تو نظر اٹھا اس کائنات کی کسی چیز میں عیب نکال کے دکھا. اللہ نے یہاں تو پوری کائنات کا ذکر کیا، دوسرے مقامات پہ الگ الگ چیزوں کا بھی ذکر کیا. فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو دیکھو کیسا بنایا میں نے. خود سے ایسی مشین ریگستان میں نہیں بن سکتی. انظروا الى ثمره اذا اثمر، انار کے پھل کو دیکھو جب وہ درخت پھل دیتا ہے کیسے ترتیب سے اس میں دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. گوبر اور مٹی کے ملاپ سے سرخ رنگ کا رس بھرا کیسا خود ذائقہ پھل پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس کو، دیکھو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، یہ کیا خود سے ہو رہا ہے؟ خود تو زمین کو کس نے عقل دی ہے؟ گوبر، پانی، مٹی، اس سے کبھی انار پیدا کر رہی ہے، کبھی انگور پیدا کر رہی ہے. کیسی کیسی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، الگ الگ بھی اللہ نے بیان کیا. فرمایا اوحا ربک الی النحل، شہد کی مکھی کو دیکھو، اتنا چھوٹا سا دماغ، 2-4 تارے ہیں، کیسی بہترین مشروب، کیسا بہترین مشروب بنا رہی ہے، لذت بھی، میٹھا بھی اور شفا بھی. اور کیسے خوبصورت گھر کو ڈیزائن کرتی ہے. کتنی مثالیں قرآن میں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ اپنی طاقت اور قدرت کے لیے مچھر اور اس سے بھی گھٹیا جانوروں کی مثال دینے سے حیا نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں گھٹیا ہیں، مچھر ہے. لیکن ذرا اس پہ تحقیق کر کے دیکھو لیبارٹری میں، تمہیں مچھر میں اللہ کی طاقت اور قدرت کے سینکڑوں نمونے نظر آئیں گے. مچھر کا جو اتنا سا سر ہے نا، اس میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں، 100 آنکھیں ہیں. مچھر کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مچھر جو ہے نا، مچھر، اس کی کتنی آنکھیں ہیں؟ 100 ہے یا 400، مجھے صحیح یاد نہیں رکھتا، میں نے بڑی تحقیق کی تھی. 100 آنکھیں ہیں، 100 بلب لگے ہوئے اس کے. اتنے سے سر میں اللہ نے کیا لگا دیا؟ 100 آنکھیں لگا دی. اور کمبخت اتنا ہوشیار ہے، یہ جب بیٹھتا ہے نا کاٹنے کے لیے، اس کی مادہ کو خون چاہیے، نر کو نہیں چاہیے. ہمیشہ مادائیں خون پیتی ہیں. خون کون پیتا ہے؟ لیڈیز جو ہے نا وہ کیا کرتی ہیں، یہ جو نر ہے نا یہ تو گھاس پھوس کھا کے گزارا کر لیتے ہیں. تو وہ چونکہ ہماری جو مادائیں ہیں وہ دوسروں کے لیے پیتی ہیں، وہ ہمارے ہی خون پینے شروع کر دیتی ہیں. لیکن مچھر کی مادہ میں ایک کوالٹی کیا ہے کہ اپنے شوہر کا خون نہیں پیتی، یہ انسانوں کا پیتی ہے. یار یہ مزاح کی بات ہے، اس کو کوئی سیریس نہ لے لیں آپ. تو مچھر کی مادہ کیا کرتی ہے؟ اس کو انڈے دینے کے لیے پروٹین چاہیے، زیادہ طاقتور خوراک چاہیے، تو وہ خون پیتی ہے. وہ کیسے؟ اب اگر وہ ہمارے ہاتھ پہ آ کے بیٹھے اور ڈائریکٹ ایسے جا کے سوئی چبو کے خون نکالنا شروع کر دے تو ہمیں اتنی تکلیف ہوگی، ہم وہیں رکھ کے تھپڑ ماریں گے اس کو، اور وہ خون نکالنے سے پہلے جام شہادت نوش کر چکی ہوگی، اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے کوچ کر چکی ہوگی. تو یہ تو کوئی قدرت نہ ہوئی نا اللہ کی. ایسے تو یہ بھی بڑی قدرت ہے، اللہ نے اس سے بڑی قدرت رکھی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ سب سے پہلے آ کے بیٹھے گی، ایک کیمیکل چھوڑے گی جو اس جگہ کو سن کر دے گی. بالکل جیسے میڈیکل سائنس نے ترقی کی ہے نا، کہ کوئی تکلیف دہ کام کرنا ہو تو پہلے جگہ کیا کر دو؟ سن کر دو. وہ سن کرے گی. تبھی ہمیں نہیں پتہ چلتا
پھر ایک سوئی چبوئے گی اور سرنج کی طرح بالکل دوسری سوئی چبوتی ہے. یہ والی سوئی ہے سن کرنے کے لیے, اس میں کیمیکل بھی باقاعدہ وہ پھینکتی ہے, وہ کیمیکل جا کے اس جگہ کو کیا کر دیتا ہے, سن. اب ہمیں تکلیف کا احساس اس وقت نہیں ہوتا. پھر وہ دوسری سرنج, دوسری نوک نکالتی ہے سونڈ کی طرف, اور وہ اس میں داخل کرے گی اور ایسے کر کے خون سک کر کے سک کرے گی اور پی پی کے کیا بن جائے گی. بعض دفعہ اتنی مستنڈی ہو جاتی ہے مچھر کی جو مادہ ہے وہیں اسے اڑا ہی نہیں جا رہا ہوتا. اب یہ جو ہمیں بعد میں سوجن ہوتی ہے نا, اچھا پھر وہ ایک کیمیکل چھوڑتی ہے جس سے خون جم جاتا ہے, ورنہ اگر وہ خون نکال کے چلی جائے تو خون نکل کے ہمارا بہنا شروع ہو جائے جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو وہ کیا ہوتا ہے, خون بند. تبھی مچھر خون نکالتا ہے تو خون بہتا نہیں ہے, وہ وہیں بند ہو جاتا ہے. اب وہ مادہ کیا کرتی ہے کہ اب تھوڑی دیر بعد جو ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا, یہ اس سرنج کی وجہ سے جو سوراخ ہوا ہے اس سے نہیں ہوتی, یہ جو اس نے سن کرنے کے لیے کیمیکل چھوڑا تھا نا, اس کیمیکل کی بات میں ہمیں سوجن محسوس ہوتی ہے. اتنا سا مچھر, اتنا سا دماغ, لیکن ٹیکنالوجی وہ جو آج ہزاروں سال کے بعد انجیکشن کی ٹیکنالوجی جو سائنسدانوں نے ایجاد کی ہے. ایک ایک جانور کی اللہ الگ الگ مثال دیتے ہیں قرآن مجید میں, الگ الگ مثال دیتے ہیں. اور سورہ ملک میں اللہ نے ایک اوور آل کائنات کی مثال دی کہ تم ایک ایک ذرے پر غور کرو گے تمہیں اس میں عیب نظر نہیں آئے. اگر عیب نظر آتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو میں پہلے ایک بیان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا, اگلی آیات میں دھمکی دی ہے, فرمائیے دلائل اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتے ہمارے وجود کے, ہماری توحید کے, ہمارے دین کے برحق ہونے کے, تو پھر اللہ یہ کہنے میں حق بجانب ہے, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے. آج بہت سے لوگ غیر مسلموں کے بارے میں وہ نظریات نہیں رکھتے جو قرآن و سنت نے جس کا ہمیں حکم دیا. ابھی ایک بہت بڑے سائنٹسٹ کی ڈیتھ ہو گئی, نام میں بھول گیا اس کا, بڑا مشہور سائنسدان تھا, پتہ نہیں اسی قسم کا نام تھا. میں نے بھی ایک دفعہ اس کے بارے میں کچھ بیان بھی کیا تھا. بہت بڑا سائنٹسٹ تھا جس نے انسانیت کی بہت خدمت کی. اس کے انتقال کے بعد فیس بک پہ بعض لوگ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت دنیا سے چلی گئی, اس کے اتنے زیادہ احسانات تھے, تو مسلمان علماء کو بھی چاہیے کہ اس کو اپریشیٹ کریں. سمجھ رہے ہیں بات؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خدمت کرنے والا مولویوں کی نظر میں جہنم میں جائے گا. یعنی مولویوں کی جو تعلیمات ہیں, مولوی کسی کو متعین تو نہیں کہتے کہ وہ جنت میں جائے گا, وہ جہنم میں جائے گا, لیکن یہ تو بتاتے ہیں نا کہ کافر کہاں جائے گا, بولو بھائی, جہنم کی آگ. تو اتنی انسانیت کی خدمت کی, وہ کہاں جائے گا, جہنم کی آگ. تو یہ مولوی نہیں کہتے, یہ کون کہہ رہا ہے, وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ, جو اپنے رب, اپنے پالن ہار پر, رب کہتے ہیں پالنے والا, جو پالنے والا تھا اس کا جو انکار کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے کیا ہے. اس لیے کہ اس نے مچھر پہ ریسرچ کر کے ملیریا کی ویکسینیشن تو ایجاد کر لی کہ مچھر میں کیا جراثیم ہوتے ہیں, مچھر کو پیدا کس نے کیا, اس کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی. ریسرچ کر کے جو بنی ہوئی مخلوق ہے انسان, اس کی خدمتیں تو ہو رہی ہیں. جس نے انسان کو بنایا اور خود اس کو بنایا, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے ٹائم, بولو بھائی, بالکل بھی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے. اس قسم کے سائنسدانوں کے پاس کوئی مذہبی اسکالر جا کے ان کو سمجھائے کہ اللہ کا کیا حکم ہے, یہ کیا, یہ مسجد کے اندر کی باتیں ہمارے سامنے نہیں کیا کرو, ہمارے پاس ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, ان کے پاس اللہ کی عبادت کا ٹائم, بولو بھائی, نہیں ہے. تبھی قرآن کہتا ہے انہیں جب اللہ کے, جب نماز کے لیے, سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ تکبر کرتے تھے. تکبر کیا کسے کہتے ہیں, ایک تو انکار ہوتا ہے سستی کی وجہ سے. دیکھو کوئی کسی کو مسلمان کو سمجھا رہا ہے آ جاؤ نماز کے لیے, تو وہ یوں ہی چیں پیں شروع کر دیتا ہے, سستی ہو رہی ہے, اسے پتہ ہے جانا چاہیے مگر یار ہمت نہیں ہو رہی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کیوں جاؤں, کیوں کروں سجدہ, اس سے کیا ہوتا ہے.
پھر آپ اس کو سمجھائیں گے بھائی اس لیے سجدہ کرو کہ جس خدا نے ہمیں بنایا ہے اس کا حکم ہے کہ پہلی بات تو یہ اللہ کا انکار کر دے گا، اس کی کیا دلیل ہے کس نے بنایا ہے، اور اگر اللہ کو مانے گا تو کہے گا بھائی ٹھیک ہے گاڈ نے بنا دیا تو میں کیا کروں، یہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو گاڈ کے ماننے والے ہیں ان میں اتنے فرقے ہیں، میں کس کو فالو کروں، مسلمان کچھ اور کہتے ہیں، عیسائی کچھ اور کہتے ہیں، یہودی کچھ اور کہتے ہیں۔ جو لبرل لوگ ہیں نا بالکل سیکولر، وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک وکیل سے میں نے بات کی، میں نے کہا آپ لوگ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ ملک میں اسلامی نظام نافذ ہو جائے، تو وہ طنز کرنے لگے کون سا والا اسلام، شیعوں کا اسلام الگ ہے، اہل حدیث کا الگ ہے، دیوبندیوں کا الگ ہے، بریلوی کا الگ ہے۔ بھائی یہ والا یہ نہیں ہو سکتا۔ بظاہر بڑے خوبصورت دعوے ہوتے ہیں ان لوگوں کے، میں نے کہا دیکھو جب پاکستان بن رہا تھا تو مسلم لیگ نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک کس کے نام پہ بن رہا ہے، اسلام کے نام پہ، تو اس وقت یہ اشکال کیوں نہیں کیا گیا کہ کون سے والے اسلام کے نام پہ بن رہا ہے بھائی؟ یہ فرقے تو اس وقت بھی موجود تھے یا نہیں تھے؟ اس وقت تو لوگوں سے قربانی لے لی، لاکھوں لوگ کٹ گئے، لاکھوں کی جائیدادیں تباہ ہو گئی، اور جب ملک بن گیا تو اب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ کون سا والا اسلام نہیں یاری میرا غلط ہے۔ تو اس وقت جو اسلام تھا وہی اسلام ہم چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں اسلامی تعلیمات میں اختلاف آ جائے گا، دیوبندی کچھ کہہ رہا ہے، بریلوی کچھ کہہ رہا ہے، فلانے، اس کو چھوڑ دو۔ جن میں سب متفق ہیں، جس اسلام کو سب مانتے ہیں، اس کو تو نافذ کر دو ملک کے اندر۔ ہر چیز اختلافی تھوڑی ہے۔ یہ جو کو ایجوکیشن کے ملک میں تعلیمی نظام چل رہا ہے، اس کو کوئی اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ کوئی جائز کہتا ہے؟ یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، جوان لڑکیوں کو جوان پروفیسر پڑھا رہا ہے، کون سی شریعت اس کو کون سا مسلمانوں کا فرقہ ہے جو اس کو حلال کہتا ہے؟ بے حیائی کا جو طوفان یونیورسٹیوں میں ہے، کراچی یونیورسٹی میں دیکھ لو، لاہور کی یونیورسٹی تو ماشاءاللہ 4 ہاتھ آگے ہے۔ ان لڑکیوں کا لباس دیکھو، ان کا لائف اسٹائل دیکھو، ان کی لڑکوں سے دوستیاں دیکھو، یہ کون سے، کیا دیوبندی اس کو جائز کہتے ہیں، کوئی بریلوی اس کو جائز کہتے ہیں؟ تو یہ جو وکیل مجھے کہہ رہا تھا نا کہ کون سا اسلام، ممکن ہے کسی عام آدمی کو وہ یہ تانا دے کے خاموش کرا دے، مگر اس کائنات کو بنانے والا جس نے حساب لینا ہے وہ آپ کے ان دعووں سے متاثر بولو بھائی نہیں ہوگا، وہ پکڑے گا آپ کو۔ جو جتنی اونچی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے ملک کے اندر، اور وہ اسلام کے لیے، اس ملک میں اسلام لانے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا، کل قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ اور یہ والے دعوے کہ کون سا اسلام، یہ مجھے اور آپ کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کائنات کو بنانے والے رب کو کوئی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں یہ جو طوفان بدتمیزی تم نے ملک کے اندر مچائی ہوئی ہے، شادی بیاہ میں کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا یہ گورنمنٹ کا ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شادی بیاہ میں جو مخلوط شادیاں ہو رہی ہیں ان پہ پابندی لگا دے کہ خواتین کا اجتماع الگ ہوگا اور مردوں کا الگ؟ کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے مس گیدرنگ میں، کس قدر بےہودہ ماحول ہوتا ہے، ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، شرابیں تک چل رہی ہیں اب تو۔ اللہ بھلا کرے سپریم کورٹ کا جو آج کل کچھ سپریم کورٹ ایکشن لے رہی ہے، اور آج کل کچھ ججز نے الحمدللہ کچھ خود سے نوٹس لینا شروع کیے ہیں، تو اس موقع پر جو لوگ بھی کیس کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں رپورٹ داخل کرا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مخلوط جو نظام تعلیم ہے نا اس کے خلاف کیس کریں، کہ یہ جو مخلوط نظام تعلیم ہے پاکستان کا آئین اس کو قبول بولو بھائی نہیں کرتا۔ اس میں نہ کوئی دیوبندی اختلاف ہے، نہ شیعہ، نہ بریلوی، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں۔ مخلوط نظام تعلیم ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس قدر بے حیائی پھیل رہی ہے، اس قدر معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ جو لینگویج سینٹر ہے، انگلش لینگویج سینٹر ہو گئے یا کوئی بھی زبان سکھانے، وہ مخلوط ہے۔ میں نے ایک صاحب سے کہا، وہ دیندار تھے، میں نے کہا یار آپ نے کیوں مخلوط نظام رکھا ہوا ہے، آپ لڑکوں کے لینگویج سینٹر الگ بناتے، خواتین کے الگ بناتے۔ اس نے کہا بنائے تھے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ باقی سارے مکس گیدرنگ ہے، سب میں مخلوط ہیں، تو وہاں انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، تو سارے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یہاں 2-4 مہینے لگے ہوئے، محلے میں 2-4 ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، بس وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں ہر محلے میں۔ 4 مہینے کتنے آدمیوں کے لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ایسے ادارہ تو چل نہیں سکتا۔ تو جب قانون بن جائے گا، سب پر پابندی ہوگی، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہ وہاں
انٹرٹینمنٹ کے ذرائع زیادہ ہیں تو میرا سینٹر تو چل نہیں رہا, ساری پبلک کہاں جا رہی ہے, وہاں جا رہی ہے. جب پابندی ہوگی حکومت کی طرف سے, لیکن لوگ یہ آواز اٹھانا لوگوں نے چھوڑ دی. لوگوں کو صرف روٹی, کپڑا, مہنگائی, ان چیزوں میں لگا دیا ہے. کھیل تماشوں میں جو کرنے کے کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دیے ہیں. تو میں اب اپنی اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اسی طرح یاد رکھو کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اللہ کی طرف بلا رہے ہو لوگوں کو, اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں, مذہبی اسکالرز جو ہوتے ہیں, علماء یا مذہبی اسکالر جو لوگ بھی ہوتے ہیں, تو ان میں تو اتنا اختلاف ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے, یہودی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے. تو بھائی آپ اتنے بڑے سائنسدان ہو, آپ ذرے کو پھاڑ کر الیکٹران پروٹون کو کا فرق کر سکتے ہو, آپ مذہب کے بارے میں یہ فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ کیا آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ عیسائیت جو ایک انسان کو یہ اللہ کا بیٹا کہہ رہی ہے, تو کوئی انسان اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا؟ کیا آپ کو یہودیوں کا باطل ہونا سمجھ میں نہیں آتا؟ پوری دنیا کا جس قوم نے امن خراب کر کے رکھا ہوا ہے, ان کی خود کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سود حرام ہے, اور پوری دنیا کو سود کے شکنجے میں جکڑ دیا انہوں نے. ان کے پاس مذہب کی پوری تعلیمات ہی نہیں ہے. تو وہ مذہب کیسے صحیح ہو سکتا ہے جس کے پاس تعلیمات ہی نہ ہو؟ تعلیمات ہو تو پھر صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کریں گے. تعلیمات ہی نہیں ہے تو اس کو کہاں سے صحیح کہتے ہیں؟ کیسے سمجھائیں؟ ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھو, کسی مذہب کو پہچاننا کہ کون سا اللہ کا مذہب ہے اور کون سا باطل ہے, یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں. ہر ملک کا ایک لا ہوتا ہے نا. ارے بھائی, پاکستان کا بھی ایک لا ہے, لکھا ہوا ہے, لگا بندہ لا ہے. امریکہ کا بھی ایک لا ہوگا, یو کے کا بھی. جو بھی ریاست ہوتی ہے اس کا قانون ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ اب ہم پاکستان کی مثال فرض کر لیتے ہیں. ایک وکیل میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ پاکستان کا جو لا ہے نا وہ میرے پاس ہے. جو بھی لا بنا ہے آئین کے تحت, آئین کو سامنے رکھ کر, وہ کیا ہے؟ وہ میرے پاس ہے. لہذا آپ اسے پڑھ کے اسپیچز کیا کریں, تقریریں کیا کریں, کہیں چوڑے میں نہ آ جائیں. یہی ہوتا ہے نا. ایک دوسرا وکیل آ کے کہتا ہے کہ نہیں, یہ 2 نمبر وکیل ہے, میں ہوں 1 نمبر. وکیل سے میری مراد جو ملک کی وکالت کر رہے ہیں, یہ غلط ہے. تو ایک نہیں 10 وکیل آ گئے, ہر ایک کہہ رہے کہ میرے پاس جو لا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان کا اصل قانون. اب میں فرض کریں میں گنوار دیہاتی, مجھے پتہ ہی نہیں, نہ مجھے انگلش آتی ہے نہ اردو پڑھنا آتی ہے. اب میں کنفیوز ہو گیا. تو میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پاس جس کے پاس جو قانون ہے وہ لے کر آؤ. میں بڑوں سے رابطہ کرتا ہوں اور وہ ساری کتابیں پڑھ کے بتائیں گے کس کا قانون صحیح ہے اور کس کا قانون غلط ہے. یعنی کون سا لگ رہا ہے کہ باقی وہ ریاست کا ہو سکتا ہے, اور کون سا قانون ایسا ہے جو دیکھ کے وہ بتائیں گے بھائی یہ ریاست ایسے قوانین بنا ہی نہیں سکتی ہے. تو اب ایک وکیل جو تھا نا وہ تو پورا قانون لے کر آ گیا, باقی 9 کے پاس کوئی قانون ہے ہی نہیں. 2-4 پرچیاں نکلی ان کے پاس سے بس. تو اب میں کمپیئر کس سے کروں؟ اس کے پاس تو پورا لا ہے, پورا ضابطہ ہے, پوری دفعات ہیں, دفعہ 146, دفعہ 147, دفعہ 148, پھر اس کی اے شق اور بی شق اور سی شق, یہ پوری اے بی سی جزیات تک اس کے پاس لکھی ہوئی ہیں. دوسرے کے پاس سے نکلی کیا ہے؟ بہت سو کے پاس تو کچھ نکلا ہی نہیں, اور 2-4 کے پاس سے 2-4 کیا نکلی ہیں؟ پرچیاں نکلی. یہ لا ہے, یہ پوری ضابطہ ہے یار. پوری زندگی گزارنے کے لیے 4 پرچیوں پہ تھوڑی کام چلے گا. تو اب مجھے بڑے علماء سے رابطے کی ضرورت رہے گی نہیں. میں خود گنوار دیہاتی ہو کے بھی فیصلہ کر لوں گا بھائی تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, تو میں کمپیئر کیسے کروں؟ تقابل کے لیے, کمپیئر کرنے کے لیے بھی تو کوئی مواد تو ہو. تو میں کہوں گا بھائی یہی صحیح ہے, اس کے علاوہ تو کوئی صحیح ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ جتنے وکیل تھے سب آ گئے ہیں, کوئی وکیل بچا نہیں ہے. ایک ہی کے پاس پورا قانون ہے, اس کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر میں اس وکیل کا بھی انکار کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ملک میں کسی کے پاس کوئی قانون ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ ناممکن ہے. کوئی ریاست ہو تو اس کا کوئی قانون اور دفعات ہوتی ہیں. اب دیکھو, اللہ کی طرف سے جو سفیر دنیا میں آئے, جو یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے, ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. ان میں عیسائی بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے سفیر جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ ہے برحق, ان کو فالو کرو. یہودی کہتے ہیں کہ نہیں, موسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے وکیل تھے, اللہ کے سفیر تھے, ان کو فالو کرو. ہندو کہتا ہے کہ ہمارے کوئی بھی بڑے گزرے
جو بھی ان کے گزرے ہیں ان کو فالو کرو، وہ حقیقت میں بھگوان کی تعلیمات بتا رہے ہیں صحیح. سکھ اپنے کسی پیر بزرگ کا نام لیتا ہے کہ اس کو فالو کرو، وہ کیا ہے، وہ بھگوان کا یا خدا کا قانون ان کے پاس ہے. اب ایک گوار اور دیہاتی آدمی کنفیوز ہو رہا ہے، یار عیسائی کہتا ہے میرے پاس اللہ کا قانون ہے، یہودی کہتے ہیں میرے پاس اللہ کا قانون ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارے پاس اللہ کا قانون ہے، ہندو کہتا ہے ہم برحق ہیں ہمارے پاس بھگوان کا قانون ہے. اب بیچارہ کنفیوز. اب جب وہ سب کے پاس آگے ریسرچ کرے گا تو مسلمانوں کے پاس آیا تو مسلمانوں کے پاس جو قانون ہے پہلے تو اللہ کی کتاب ہے، پھر احادیث ہیں، پھر ایک ایک جزیہ ہے، وراثت کے احکام ہیں، شوہر مر گیا تو بیوی کو کتنا حصہ ملے گا، عبادت کے احکام ہیں، اچھا باپ مر گیا تو اولاد کو کتنا ملے گا، باپ دادا کو کتنا ملے گا، ٹھیک ہے نا، تجارت کیسے کرنی ہے، سمجھ میں آ رہی بات، مزاربت کیسے ہوتی ہے، مشارکت کیا ہوتی ہے، اجارے کے احکام کیا ہیں، تمام چیزیں اس کو نہ صرف یہ کہ ریٹرن میں ملے گی، اس کو یہ تمام چیزیں ریٹرن میں ملے گی، ان میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے لیکن بنیادی چیزیں سب مشترک چلی آ رہی ہیں اور تفصیلات بہت زیادہ ہیں. پھر ان میں اس مذہب کو بتانے والے مفتیان کرام بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیں گے، ان سے آپ صبح و شام مسائل پوچھیں، عبادت کے احکام بتائیں گے، عبادت کیسے کرنی ہے، بھائی فجر پڑھنی ہے، ظہر پڑھنی ہے، عصر پڑھنی ہے، مغرب پڑھنی ہے، عشاء پڑھنی ہے، بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے؟ جی کیسے پڑھنی ہے، پہلے وضو کرنا ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، سب کے چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بندی ہو، کیا کرنا ہے، پہلے کیا کرنی ہے، وضو کا طریقہ بھی سب کا ایک جیسا ہے، پھر وضو کر کے فاتحہ پڑھنی ہے، آمین بھی کہنا ہے، پھر سورت بھی ملانی ہے، پھر یہ کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا اختلاف آ رہا ہے، وہ کہہ رہے زور سے کہنی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کیا کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، پھر ٹانگیں تھوڑی سی کر لو، تھوڑی سی بدلی کر لو، یہ چھوٹا چھوٹا چل رہا ہے. کیا خیال ہے، کوئی اتنا زیادہ نہیں چل رہا. وہ کہہ رہے ہیں امام فاتحہ پڑھ لے سب کی طرف سے کافی، ہو کہہ رہے نہیں آپ بھی پڑھو، پڑھو ہے فاتحہ سب کے نزدیک. تو نماز کا طریقہ بھی سیم ہے، تھوڑا سا آتا ہے رکوع میں جاتے ہیں وہ کہتا ہے اٹھا لو آدم کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو وہ کہنا پڑھو، ایسا نہیں ہے. نماز کی رکعتیں بھی سیم ہیں، نمازیں بھی ٹوٹل کتنی ہے 5 ہیں، اس سے پہلے وضو بھی سب مانتے ہیں، جماعت کی نماز کی بھی سب قائل ہیں. تو نماز کا پورا نظام ملے گا، پھر روزے کا پورا سسٹم ملے گا، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، مکروہ کیسے ہوتا ہے، صبح صادق کب ہوتی ہے، غروب آفتاب کب ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے، 5 عبادتیں ہیں کلمہ طیبہ سمیت، پھر جو ہے حج کا پورا ایک سسٹم ہے. ایک ایک چیز کو ڈیفائن کیا گیا. میں گوار ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں ان مذاہب کو کیا کر رہا ہوں، کمپیئر کر کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان میں اللہ کا کون سا ہے اور باطل مذہب کون سا ہے. تو میں مسلمانوں کے پاس گیا تو یہ پوری ڈیٹیل ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ بھائی یار کیا سمجھا یار، مجھے بتاؤ یار، اس سے زیادہ میں نہیں سمجھا سکتا. بھائی بتاؤ ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ درجنوں اختلافات کے باوجود مسلمانوں میں ٹھیک ہے ایک طرح ٹوپی پہننے والے ہیں نا کہ بغیر ٹوپی کے، ایسے بھی ہے نا وہ کہ ٹوپی کے بغیر ٹوپی، ایسا تو نہیں ہے کہ سر کے بغیر پڑھو اور ایک سر لگا تو سر کے اوپر ٹوپی تو ایک زائد چیز ہے نا. تو سیم چیزیں، وضو کیسے ٹوٹتا ہے ان میں بھی تقریباً چیزیں سیم ہیں. پھر طلاق کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر تجارت کے مسائل آ جاتے ہیں، پھر صلہ رحمی کے حکام آ جاتے ہیں کہ باپ کے کیا حقوق ہیں، وہ تقریباً سیم ہے سب، بیوی کے کیا حقوق ہیں، بچوں کے حقوق، نکاح ٹوٹتا کیسے ہے، طلاق کیسے ہوتی ہے، شرعی طریقہ کیا ہے اس کا، بچوں کی کفالت کیسے ہوگی، بچے پر کیا، ایک ایک چیز لوگ مفتیوں سے پوچھتے کہ نہیں پوچھتے. سارا دن جو ہمارے پاس کالز آتی ہیں اگر ہم اٹھانا شروع کرتے ہیں پاگل ہو جائیں، کیا کیا چیزیں نہیں پوچھتے لوگ. ابھی ایک وراثت کا مسئلہ میرے پاس آ رہا ہے، اتنا ٹیکنیکل قسم کا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ابا نے 20 سال پہلے 6 بیٹوں کو وراثت دے دی، پہلے ہی دے دی زندگی میں، اور کہا کہ اپنی بہنوں کا حصہ اسی میں سے دے دینا، وہ مر گئے. یہ کہہ کے ابا مفتیوں کے لیے ٹینشن کھڑی کر گئے. تو خیر وہ چل رہا ہے مسئلہ. اس کی قیمت بہنوں کا اس حصہ اس وقت کیا بنتا تھا 20 سال کے بعد، اب وہ بہنیں کہہ رہی ہمیں اتنے پیسے ملیں گے یا ہماری ویلیو اسی حساب سے بڑھ گئی ہے. پہلی بات تو زندگی میں آپ جو کچھ دیکھیں وہ وراثت ہے ہی نہیں، وہ تو گفٹ ہے، اس میں بہنوں کا آدھا نہیں ہوتا، پورا ہوتا ہے. تو یہ بہت پیچیدہ مسئلہ بہر حل ہو گیا الحمدللہ. تو یہ اس نے کس سے پوچھا؟ مفتی سے. کیوں؟ اس کو پتا تھا اسلام میں اس کا حل موجود ہے. ہندو اپنے پنڈت سے پوچھتے ہیں، بھائی کیا ہو گیا، ہندو پوچھیں گے اپنے پنڈت جی سے
کہ بھائی کیا وراثت میں کیا حصہ بنتا ہے. پنڈت جی بولے مجھے اتنی کیلکولیشن نہیں آتی, ابا نے دیکھی, جا کے عدالت سے پوچھو, حکومت کا قانون پوچھو. بھگوان, بس بھگوان کا کام یہ ہے کہ آؤ یہ سجدہ کرو, بھگوان تمہاری بگڑی بنائے گا. بھگوان کا لا کیا ہے, قانون کیا ہے, اس کے پاس سے 2-4 پرچیوں کے سوا کچھ بھی نہیں نکلے گا. 2-4 باتوں میں رہنمائی کرے گا ہندو مذہب, 2-4 باتیں بتا دے گا بھئی یہ کرنا چاہیے. یہ مجھے تو ان کی اصطلاحات بھی نہیں آتی نا, وہ کیا ہوتے ہیں, سنو کوئی ایسی چیز بول دوں جو ان کے ہوتے ہی نہیں. تو پورا آپ کو لا ملے گا, قانون ملے گا, ضابطہ ملے گا. کس میں؟ حلیہ کیسا ہونا چاہیے, شکل کیسی ہونی چاہیے, بال کہاں کے تراشنے ہیں, کہاں کے رکھنے ہیں, اس میں پوری ڈیٹیل ملے گی. کتنے دن سے زیادہ آپ اپنے جسم کے بال باقی نہیں چھوڑ سکتے. نہانا کتنی دفعہ ہے, ہم جو نہاتے ہیں نا, اس لیے نہیں کہ ہمارے ابا اماں نے سکھایا, ہمارے ابا اماں کو بھی اسلام نے بتایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ وہ ضرور غسل کرے. تو یہ مذہب نے بتا دیا کہ غسل کرنا ہے تمہیں. گورا اگر غسل کرتا ہے تو مذہب نے نہیں بتایا. کہتے ہیں یار جراثیم ختم ہوتے ہیں تو فریش ہو جاتے ہیں, چلو نہا لو, تبھی وہ اپنی مرضی سے نہاتے ہیں. جو نہیں نہاتے تو 6 مہینے نہیں نہا رہے, نہا رہے ہیں تو پانی کی مچھلی بنے ہوئے ہیں, نہیں نہا رہے تو 6 مہینے نہیں نہا رہے. تو اب میں چونکہ گوار ہوں, دیہاتی ہوں, مجھے نہیں پتا, تو مسلمانوں کے پاس گیا تو کیا مل گیا, پورا ایک قانون اور ضابطہ. اس میں تھوڑا تھوڑا اختلاف بھی آ رہا تھا, گرین شیڈ آ رہا ہے, کہیں وائٹ شیڈ آ رہا ہے. تو سنا ہے وائٹ گرین والے بھی کیا ہو گئے, وائٹ ہو گئے. باقاعدہ کانفرنس ہوئی ہے, اس کے بعد فیصلہ ہوا. تو میں نے کہا اس کے لیے کانفرنس کی کیا ضرورت ہے یار, پگڑی ہے جیسے چاہے پہن لو, اس کے لیے اجتماع بلانے کی کیا ضرورت ہے. خیر ان کا جیسے وہ بہتر سمجھے, پگڑی ہے جو جیسے چاہے پہن لو. اگر آپ کو وائٹ پہننے کا دل چاہ رہا ہے تو وائٹ پہن لو, گرین پہننے کا دل چاہ رہا ہے گرین پہن لو. لیکن بعد میں باقاعدہ سنا ہے کہ کانفرنس ہوئی اور پورے متفقہ فتویٰ جاری ہوئے. خیر, تو اب میں کیا کروں, مجھے مسلمانوں کے پاس سے تو مل گیا, اور وہ کہہ رہے یہ جو یہ قانون ہے یہ کس وکیل کا پیش کرتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں عیسائیوں کے پاس گیا, تو عیسائیوں کے پاس سوائے اس کے کہ اتوار کو 2 پرچیاں نکلی, ایک پہ لکھا ہوتا ہے اتوار کو کیا جانا چاہیے, چرچ جانا چاہیے. دوسری پہ لکھا ہوا تھا کہ 2-4 باتیں اور اچھے اخلاق سے پیش آؤ, خیال کرنا چاہیے, 2-4 چیزیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہودیوں کے پاس تھوڑی اور زیادہ ہیں, مگر وہ بھی تھوڑی تھوڑی, اتنی زیادہ ڈیٹیل میں وہ بھی نہیں ہے. اور جو ہے تو اس پر دنیا میں کوئی یہودی عمل کر نہیں رہا, جو زیادہ گہرائی میں جب جائیں گے. ہندوؤں کے پاس آیا تو بھی 5-6 پرچیاں نکلی, اور جو نکلی اس میں ایسے قوانین لکھے ہوئے تھے جو ایک عام ریاست کے نہیں ہو سکتے, وہ خدا کے کیسے ہو سکتے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ بندر کیا ہے, معبود ہے, بھگوان ہے. اس میں لکھا ہوا تھا جو اس قلعے میں جو چوہا آئے گا وہ قابل احترام بن جائے گا. ایسا ہوتا ہے ان کے یہاں کچھ عبادت گاہیں ایسی ہیں کہ اس میں یہ کہ فلاں دیوتا کی روح ہے, اس میں یہ چوہا اگر چلا جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے. تو باقاعدہ یوٹیوب پہ تصویریں دیکھیں آپ, ویڈیوز ہیں, چوہوں کی باقاعدہ عبادت ہو رہی ہے. یہ تو میرے بھائی کسی انسان کی بنائی ہوئی ریاست کا قانون نہیں ہو سکتا کہ چوہوں پہ انسان کو عبادت پہ لگا دے. جس نے انسان جیسے اشرف المخلوق کو بنایا اور فرشتوں کو کا سجدہ کروایا, وہ انسان کو چوہوں کی عبادت کا حکم دے سکتا ہے. اب اس کے لیے کوئی سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے, یہ ایک گنوار اور دیہاتی پاگل سے پاگل کی بھی سمجھ میں آ جائے گی یہ باتیں, لیکن ایک سائنٹسٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ اسلام کو کمپیئر کر کے یہ فیصلہ کر پائے کہ اللہ کا اصل قانون کہاں ہے, اسلام میں. وہ کہہ رہے میں کنفیوز تھا, مجھے کیا پتا یار, پادری کچھ اور کہتا ہے اور ہندوؤں یہودیوں کے مذہبی اسکالر کچھ اور کہتے ہیں, مسلمانوں کے مولانا کچھ اور کہتے ہیں. تو میں نے کہا اپنی لیبارٹری میں بیٹھ کے ریسرچ کرتے رہو, ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑو. یہ بات کہہ کے بھی میں اور آپ تو خاموش ہو سکتے ہیں, آپ اپنے بنانے والے رب کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ نے انسانیت کی خدمت کی, اس کا آپ کو دنیا میں اجر مل گیا. انسانوں نے آپ کی تعریف کی, انسانوں نے جب بھی لوگ آپ کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں گے آپ کو یاد کریں گے, یہ اجر تھا جو آپ کو مل گیا. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف. جب میرے در میں آؤ گے حساب و کتاب کے لیے تو تمہارے ان اعمال کی مثال ایسے ہوگی جیسے راکھ کا ڈھیر.
جو دیکھنے میں بہت بڑا ہوتا ہے مگر وزن اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں مگر یہ اندر سے کھوکھلے اعمال ہیں. کیوں؟ ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم ہوئی. کھوکھلے کیوں ہیں؟ ایک بہت بڑی فحش غلطی آپ سے ہو رہی ہے کہ آپ عمل کی کوانٹٹی کو دیکھ رہے ہو, کوالٹی کو نہیں دیکھ رہے. نہیں آ رہی بات. دیکھو, ایک آدمی کے گھر میں باپ موجود ہے, کھانستا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی مانگتا ہے, آپ کے پاس ابا کی خدمت کا ٹائم, بولو بھائی, نہیں. یہ ایک گناہ ہے نا, ایک جرم کیا نا آپ نے کہ باپ کی لازم خدمت بھی آپ نہیں کر رہے, لیکن آپ چیزیں بنا کے پورے محلے میں فری تقسیم کر رہے ہو. روزانہ دسترخوان لگا ہوتا ہے, آپ کا پورا محلہ کھانا کھا کے, بولو نا یار کیا ہو گیا, آپ تو کھانا کھا کے آئے ہو نا. تو یوٹیوب والے بھی بولتے ہیں یار مولوی صاحب یا تو آپ یہ لفظ بولنا چھوڑ دیں یا ان سے بولیں کہ بول دیا کریں. ہمارے کان پک گئے یہ ملفوظ سن کے. ابا گھر میں بیمار پڑے ہوئے ہیں, آپ لفٹ ہی نہیں کرا رہے. محلے میں دسترخوان کیا چل رہے ہیں, روزانہ خدمت ہو رہی ہے, چیزیں بھی بنا کے پیش کر رہے ہیں, لوگوں کو بڑے زبردست مشورے بھی دے رہے ہیں تجارت کے. آپ نے MBA کیا ہوا ہے تو بزنس کے بہترین مشورے, اور اتفاق سے آپ نے انجینئر بھی ہیں آپ, تو آپ ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی مشورے دے رہے ہیں. لوگوں کو یورپ کے ویزے بھی لگا کے دے رہے ہیں. آپ کے جو ٹریول ایجنسی ہیں ان سے بھی تعلقات ہیں. ہر لحاظ سے آپ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے. ابا گھر میں کیا کر رہا ہے, دعائیں دے رہے ہیں آپ کہ یار مجھے پانی تک کبھی نہیں پوچھتا یہ. اب کوئی مولوی صاحب پہنچ گئے اس سائنسدان کے پاس کہ یار پورے محلے کو آپ نے خوش رکھا ہوا ہے, پہلا حق کس کا ہے, باپ کا. اب وہ سائنسدان کہتا ہے اس پہلے یہ تو ثابت کرو کہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں ہے بھائی, یہ میرا باپ بھی ہے یا نہیں. ادھر باپ کو کتنا غصہ آئے گا, یار میرا انکار کر رہا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون. فرمائے یہ کافر جب جہنم کی آگ میں جلیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ اپنی انگلیاں چبائیں گے نفرت سے, اپنے آپ پر غصہ آئے گا کہ کاش ہم ایمان کی دعوت کو قبول کر لیتے, اور ایسے اپنے غضب سے اپنے دانتوں کو اپنی انگلیوں کو چبائیں گے تو اللہ کی طرف سے ندا ہوگی کہ آج تمہیں اپنے آپ پر جتنا غصہ آ رہا ہے اس سے زیادہ غصہ تم پر ہمیں اس وقت آیا کرتا تھا جب تمہیں ہم پر ایمان کے لیے بلایا جاتا تھا اور تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے. اس وقت ہمیں اس سے بھی زیادہ غضب آتا تھا تمہارے اوپر کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, میں نے تجھے پانی کے قطرے سے پیدا کیا, یہ جو اتنا بہترین دماغ تیری کھوپڑی میں فٹ ہے جس سے تو تحقیق کر کے خلاؤں میں جہاز اڑا رہا ہے اور خلائی سیارے پھینک رہا ہے فضاؤں میں اور ایسی ایسی چیزیں بنا رہا ہے, تو یہ دماغ تو تجھے میں نے دیا ہے اور تو اپنے ماننے والے کا, اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کرتے ہوئے ٹائم ہی نہیں ہے اس کے سوچنے کے لیے. تو اللہ کو بالکل اسی طرح غصہ آتا ہے جیسے بیٹا باپ کا نافرمان ہو, لوگ اس کو سمجھائیں کہ بھئی باپ کی اطاعت کر, اور بیٹا کہے کہ پہلے یہ تو ثابت کرو کہ یہ میرا باپ ہے بھی یا, بولو بھائی یہ ثابت تو کرو. اس بحث میں پڑا ہے, اور اگر ثابت ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس بحث میں پڑتا ہے کہ مجھ پر باپ کی خدمت لازم بھی ہے یا نہیں ہے, یہ تو ثابت کرو. ایسی باتوں سے محلے والے تو مطمئن ہو جائیں گے لیکن باپ مطمئن نہیں ہوگا, کوئی بھی عقل مند آدمی مطمئن نہیں ہوگا. تو اس آدمی کا جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے تو تھوڑا ہے, نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بولو نا بھائی بہت زیادہ ہے. اس نے وسیم بھائی کو بھی کھلایا, سلیم بھائی کو بھی کھلائی دعوت, اور جناب ستار بھائی کے کام بھی آیا, غفار بھائی کے کام بھی آیا, اور فلاں کی شادی بھی کرا دی اس نے, اور فلاں کی بیوی بیمار تھی اس کو ہاسپٹل میں فری علاج کروا دیا, اور فلاں عورت بیوہ ہو گئی تھی اس کے جناب ٹرسٹ کھول دیا اس نے, اور فلاں ٹرسٹ کو. تو نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے کیا ہیں, بولو نا بھائی بہت زیادہ ہے. جرم کوانٹٹی کے لحاظ سے جرم کی تعداد کتنی ہے, ایک, صرف اپنے باپ کا نافرمان ہے اور کوئی برائی اس میں نہیں ہے, لیکن کوانٹٹی کے لحاظ سے یہ جرم بہت زیادہ ہے, اور وہ نیکیاں اس کے مقابلے میں کم ہے. تبھی قیامت کے دن اعمال گنے نہیں جائیں گے, تونے جائیں گے.
قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی یعنی کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ جنت میں جائے گا. فرمایا نہیں فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بوجھ سے وزن سے جھک گیا، فاولئک هم المفلحون، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہیں. تو وہ سائنسدان جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں مگر خدا کے منکر ہیں، ان کی نیکیاں کوانٹٹی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے جو انہوں نے انکار کر کے جرم کیا نا، اس جرم کے مقابلے میں راکھ کا ڈھیر ہے جو بہت زیادہ ہے کوانٹٹی میں، وزن کے لحاظ سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وزن میں کھوکھلا ہے وہ. تو جو اللہ ہے، جنت جہنم کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو میری اور آپ کی تو سائنسدانوں نے خدمت کی، ہم تو تعریفیں کریں گے بالکل ایسے جیسے وہ شخص جو باپ کا نافرمان تھا لیکن ہماری خدمتیں کر رہا ہے، جب مرے گا تو ہم تو کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. لیکن باپ کیا کہے گا؟ اچھا ہوا جان چھوٹی اس سے. ہم تو مفاد پرست ہیں نا، پھر اپنے فائدے دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہم تعریفیں کرتے ہیں. تو یاد رکھو سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ایمان ہے، ایمان. باقی سب چیزیں اس کے بعد ہیں. کیونکہ آج فیس بک کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے کفر کی جو برائی ہے اس کو لوگوں نے یعنی ایسا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ کفر کی برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے، وہ اتنے اچھے، وہ اتنے اچھے، ان کی یہ کوالٹی ہے، 100 کوالٹی اور لگا لے اس کے اندر. لیکن ایمان کی نیکی کے مقابلے میں ان نیکیوں میں وزن مقابلے میں ویسے بڑی وزنی ہے وہ نیکیاں، لیکن جب ایمان کی جو نیکی ہے اس کے وزن کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے غیر مسلم کے مرنے کے بعد آپ کس حوالے سے تو اس کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ خدمات تھیں اور ان خدمات کو سراہنا چاہیے، اس کو نوبل انعام بھی دے دیں آپ کو، ٹھیک ہے. جنت جہنم کی باتیں اس کے لیے مت کریں. یاری بات. اور پھر علماء بھی یہ طنز نہ کریں کہ یہ دنیا سے چلا گیا تو کیوں جناب اس کو اس کی قبر میں فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے جا کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی برائیاں کریں آپ، لیکن جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اس کا. اللہ نے غیر مسلم کے جنازے کی اجازت دی؟ مسلمان کو نہیں دی اجازت. اور یاد رکھو جیسے یہ جملہ باپ اپنے حق میں برداشت نہیں کرتا اگرچہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اگر باپ اپنے بیٹے سے یہ سنے کہ بیٹا کہیں کسی موقع پہ پھنس جائے تو باپ کے بارے میں کہتے ہیں یہ میرا باپ نہیں ہے، تھوڑی سی آزمائش اور کہتے ہیں کہ میرے ابا نہیں ہے، ابا کو کتنا غصہ آئے گا، کتنا غصہ آئے گا. تو یاد رکھو اسی طرح مذاق میں بھی اپنے آپ کو کافر قرار دینا یہ جائز نہیں ہے. آسمہ جہانگیر کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹس نہیں کیا، میں نے کہا جو تھی دنیا سے چلی گئی. لیکن ابھی کچھ دن پہلے کلپ آیا، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے، میں لبرل ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں ہے. اور تمام مذاہب کو یعنی ایسا نہیں کہ ہم اس کی کوئی تعویل کر سکیں. میری تو کوشش ہوتی ہے کسی کی بات کا صحیح مطلب نکلتا ہو تو صحیح مطلب. میں نے بہت سنا، میں نے کہا یار اس کا صحیح مطلب بھی تو نکل سکتا ہے. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ کسی کے منہ سے کوئی بات نکلی اور توبے لے کے آپ اس کے پیچھے پڑ گئے. ابھی عمران خان کو کلپ آیا، اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں سوچا کہ میں کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، ایسے الفاظ اس نے کہے. اس پہ لوگوں نے ایک دم دھماکے فائرنگ شروع کر دی. یہ غلط ہے بھائی. ایک آدمی بولنا کچھ چاہتا ہے، وہ اس کی اردو اتنی خاندانی نہیں ہے جیسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اردو ہے. سیاسی لیڈر جتنے ہیں نا ہمارے، ان میں بولنا میرا خیال ہے صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو آتا ہے. حقیقت ہے بڑی شائستہ اردو بولتے ہیں، بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں، اور ایسے الفاظ بولتے ہی نہیں جن سے ان کو اردو کے لحاظ سے کہ پھر وہ کہنے کہ یہ تعبیر غلط تھی. بڑی لگی بندی تعبیر ہوتی ہے. اردو بڑی شاندار ہے. باقی جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں ان بیچاروں کو نہ انگلش آتی ہے، انگلش تو پھر بھی بہت سو کو آتی ہے لیکن اردو بالکل بھی نہیں آتی، ہجے کر کر کے تقریریں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تعلیم کا حال ہے. تو عمران خان بھی اردو کے لحاظ سے تقریباً فارغ ہے. اب اس بیچارے کو نہیں آتی تو وہ کیا کر رہے ہیں، اس کے منہ سے کیا نکل گیا، اب ایک دم گستاخ رسول کے فتوے. اتنا مشکل نہ بناؤ میرے بھائی دین کو، اتنا مشکل. کل یہ غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے، آپ بھی کہیں بات کرتے ہیں زبان لڑکھڑا سکتی ہے. یہ دیکھو ایک آدمی کیا کہنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں ہے تو وہ جو اس کے الفاظ اس سے تعبیر کر دیا فوراً گستاخ کے کیا ہو جاتے ہیں، فتوے. اسی طرح مسلم لیگ نون کی جو خاتون ہے، وہ نواز شریف کی بیٹی، اس نے، میں کسی کی
شخصیات میرا یہ موضوع نہیں ہوتے. میں یہ واقعات اس لیے بتاتا ہوں تاکہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, وہ اچھی طرح دماغ میں بیٹھ جائے. کیونکہ یہ مثال اگر میں بیان نہیں کروں گا, جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے, پھر وہ پہیلیاں ہو جائیں گی, آپ سمجھ نہیں آئیں گے کہنا کیا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب. اس نے کہیں مثال یہ دی ہے کہ ہمارے ابا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہوا, تو کوئی غم کی بات نہیں ہے. مجھے حضرت فاطمہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بیٹی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر مبارک پہ اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھ دی جاتی تھی, تو اس پہ جب انہوں نے صبر کیا تو میرے ابا کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میں بھی صبر کروں گی. اب اس پہ توپے لے کے لوگ کیا ہو گئے, تو گستاخ رسول اپنے آپ کو کس سے ملا رہی ہے, نبی کی بیٹی سے. حالانکہ جب کوئی مثال دی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس جیسا ہوں. نہیں یاری بات کر رہا, وہ ٹھیک ہے کہ اس موقع پر یہ مثال دینا اس لحاظ سے غلط ہے کہ آپ کے ابا اتنے دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں, اس لحاظ سے تو اعتراض کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی بھی مثال آپ دیتی تو وہ آپ کے ابا پہ فٹ نہیں بیٹھ رہی, کوئی بھی. یہ اس کے علاوہ بھی کوئی اپنی گلی محلے کی بھی کوئی مثال دیتی تو وہ پوری طور پر فٹ نہیں بیٹھ رہی. لیکن اس کو گستاخی کا پہلو لے کے جانا, یہ بات کیا ہے, غلط ہے. اور کلپ آنا شروع ہو گئے, ویڈیو آ رہی ہے, ہمیں انہوں نے یہ بیان کر دی گستاخ ہیں. تو میں نے کہا یہ لوگوں کو مشہور ہونے کا کیا ہو گیا ہے, موقع میں. کوئی بھی کسی کی کوئی مثال دیتا ہے تو مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس جیسا ہوں. قرآن میں بھی تو اللہ نے مثالیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے جو تابچے کے اندر رکھا ہوا ہے, جس کو زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہے. اس میں زیتون کا تیل بھی آ رہا ہے اور جناب زیتون کا درخت بھی آ رہا ہے. فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اس زیتون کے درخت سے بنایا گیا ہے, نکالا گیا وہ تیل کہ جس کو پوری طور پر دھوپ ملی ہے, جو نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہے نہ مغرب کی طرف, مکمل دھوپ اس کو لگ رہی ہے. اس زیتون سے جو چراغ جلایا جائے اس سے جو روشنی پیدا ہوگی وہ روشنی اللہ کے نور کی طرح ہے. اب آپ کہیں یہ تو اللہ نے مثال دے دی تو اب لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے, ورنہ یہی مثال اگر قرآن میں نہ ہوتی کہ مولوی صاحب دے رہے ہوتے. ابھی اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دے دی, اللہ کو کیا کر دیا, چراغ سے. چراغ تو بھائی ایم کیو والے بھی برتھ ڈے پہ لگاتے ہیں, چراغ جلاتے تھے نا متحدہ والے, اور چراغ تو بھائی کافر بھی استعمال کرتے ہیں. چراغ, اللہ کہاں چراغ کہاں. وہ بھائی تشبیہ جو دی جاتی ہے تو وصف مشہور میں تشبیہ دی جاتی ہے. میں جب کہہ رہا ہوں نا زید کو کہ یہ تو ببر شیر ہے, ببر شیر, تو زید پریشان نہیں ہوگا بلکہ خوش ہوگا. لیکن کوئی احمق بیٹھا وہ کہے گا زید کو شیر سے تشبیہ دے دی, شیر کی تو دم بھی ہوتی ہے, شیر تو درندہ ہے, چوہے بھی کھا جاتا ہے, کیا زید چوہے بھی کھا جاتا ہے؟ تو ایسے آدمی کو دلیل سے نہیں سمجھایا جا سکتا. بولے بھائی تو نہ رستہ لے, تجھے یوٹیوب پہ مشہور ہونے کا شوق ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو سیاسی لوگ اس قسم کی مثالیں دیتے ہیں, کوئی بھی دے سکتا ہے, تو فوراً گستاخ رسول کا فتویٰ مت لگایا کرو, توپے لے کے مت بیٹھا کرو. اسی طرح یہ جو مسلم لیگ نون کے سابق صدر پہ جو جوتا مارا گیا ہے, یہ بھی یاد رکھو کسی مہذب قوم کے مہذب ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ گھٹیا حرکت ہے. عدالت میں کیس چلا, جو سزا دینی تھی عدالت نے دے دی, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو یہ کیا ہو جائے گا, آپ کا کوئی بھی ہو چاہے وہ جیسا مرضی ہو, لیکن جب آپ کے ملک کا ایک وزیر اعظم رہ چکا ہے, آپ کا ایک نمائندہ بن چکا ہے, کوئی تو عزت ہوگی نا, کچھ تو عزت دینے کا حق بنتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبے کے حساب سے پیش آیا کرو. کسی کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی کوئی عزت دے دی ہو, اگرچہ وہ اس عزت کا اہل نہیں ہے, لیکن جب دنیا میں ظاہری طور پر ایک عزت مل گئی تو شریعت بھی کیا کہتی ہے کہ اس سے اسی حساب سے معاملات کرنے چاہیے. نہیں یاری میرا خیال ہے. ایک سردار آیا کافروں کا, بہت نالائق تھا, بہت دشمن تھا مسلمانوں کا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ نے اس کو بڑی عزت سے بٹھایا, اکرام کیا. جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا, یا رسول اللہ یہ تو اتنا بڑا اللہ کا نافرمان, اور ایسے آپ نے فرمایا انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق بولو بھائی پیش آئے. اب یہ نہیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر کو کافروں کے سردار سے تشبیہ دے رہا ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. یہاں بھی لوگ فتویٰ لگا سکتے ہیں
کہ وہ تو مسلمان ہے اور وہ کافر سے تشبیہ کا مقصد بس وہ مثال سے اپنے مدعا کو سمجھانا ہوتا ہے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. تو یاد رکھو یہ جو ہماری قوم میں ایک دستور ہے نا، وہ جوتا مار کے پھر وہ لبیک یا رسول اللہ پہ ناچ بھی رہا ہے، یہ غلط حرکت ہے. اور ایسے لوگ نبی کا نام تو لیتے ہیں مگر عملی لحاظ سے زیرو ہوتے ہیں. میں نے دیکھا اپنی زندگی میں، فتوے لگانے میں آگے ہوتے ہیں مگر ان کی اپنی زندگی میں نبی کی سیرت، نبی کی یہ سیرت ہے کہ کوئی اس طرح کر رہا ہو اٹھا کے آپ اس کو جوتا مار دیں. نبی نے یہ اخلاق سکھایا ہے کیا؟ اختلافات اپنی جگہ ہے، لیکن یہ طرز اگر چل پڑا تو یاد رکھو جو آج جو ہمارے دوسرے سیاسی لیڈر ہنس رہے ہیں نا، تو کل ان کو بھی جوتا لگ سکتا ہے. مسلم لیگ نون کے جو مخالفین ہیں وہ ہنس رہے کہ نواز شریف پہ جوتا لگ گیا، جوتا لگ گیا. تو بھائی کل آپ کا فیوچر بھی ایسا ہو سکتا ہے، کل وہاں سے کوئی سر پہ اٹھائے گا آپ کے، اور وہ تو پورا نشانہ لگا بھی لگا، ممکن ہے پورا چپکا دے بولے جائے. تو یہ بدتمیزی والی حرکتیں مہذب قوم پہ سوٹ. ہاں کوئی اتنا بڑا ظالم ہونا، جیسے ایک بہت پرانے آدمی کو لگا تھا، میں نام نہیں لوں گا اس کا، اس نے تو عراق کے بچوں کا جنازہ نکال دیا، لاکھوں لوگوں کو قحط سے مار دیا اس نے، بہت بڑا ظالم. وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی تو تسلی سے چترال لگنے چاہیے. باقی جو کرپشن ہمارے حکمران کر رہے ہیں وہ تو سبھی کر رہے ہیں، اس کی سزا عدالت کے ذریعے ہونی چاہیے. اس طرح سے گھٹیا طریقے سے کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی مہذب قوم یہ اس کی علامت نہیں ہے. اور یہ کوئی جناب یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اس طریقے سے اظہار کرنا یہ بھی کوئی نبی کا طریقہ بہرحال نہیں ہے. تو بات ختم کرتا ہوں جلدی سے. دیکھو اس لیے یہ جو ہے نا کہ سب سے قرآن مجید میں جو سورہ ملک میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، فرمایا جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس لیے اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. غیر مسلموں کی بہت اچھی اچھی خصوصیات ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا عیب ہے کہ اللہ کا انکار کرنا. ہاں ان میں وہ لوگ جن تک اسلام کی سرے سے دعوت پہنچی ہی نہیں، وہ پھر معذور ہیں، وہ معذور ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، جب تک اللہ اپنی حجت تام نہیں کرتا اللہ کسی کو عذاب نہیں دیتا. تو جو اور پھر جتنی دعوت جس کے پاس پہنچی ہے اس سے اتنا ہی سوال ہوگا. اللہ کے وجود کا سوال تو سب سے ہوگا، کیونکہ یہ تو عقل سے فیصلہ ہو جاتا ہے. انبیاء کا سوال اس سے ہوگا جب تک نبیوں کی دعوت پہنچ چکی ہو. پھر نبیوں کی دعوت میں جو جزیات ہیں اس کا سوال اس سے ہوگا جس تک ان باتوں کا علم. جیسے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص غیر مسلم ملک میں رہتا ہو اور وہاں مسلمان ہو گیا ہو اور اس بیچارے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہاں. اب تو خیر سب کو پتہ ہے، لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. کوئی کافر نے اسلام قبول کر لیا، تحقیق کی، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو وہ نمازیں نہیں پڑھی اس نے. پھر وہ جب دارالاسلام آیا تو اسے پتا چلا کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5. تو اس دن سے نماز فرض ہوگی، اس سے پہلے کی قضائے عمری اس پر لازم بولو بھائی نہیں ہوگی، نہ قیامت میں سوال ہوگا نہ دنیا میں. اس لیے کہ یہ چیز تو عقل سے نہیں، یہ تو سن کے پتہ چلتی ہے نا. علم ہاں دارالاسلام میں کوئی رہتا ہو مسلمانوں کے ملک میں، وہ اسلام قبول کر لے اور 6 مہینے بعد کہے کہ مجھے نماز کا پتہ ہی نہیں، تو اس کا یہ دعویٰ قبول نہیں. تم کیوں نہیں، اذانیں ہوتی ہیں، یہ تم نے پوچھا نہیں اذان کیوں ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کافر بہرحال معذور ہے جس تک دعوت پہنچی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وہ پرچہ دے دیں. حمزہ احمد بیمار ہیں، اس کی دعا، اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. کیا ہم مونچھیں بلیڈ سے صاف کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. فوجی کٹ بال بنوانا جائز ہے؟ نہیں جائز نہیں. آپ نے جی ٹی آر میڈیا میں مسئلہ بتایا کہ عورت بیان کرنے والے کو دیکھ سکتی ہے، اور آپ نے کہا کہ مسئلے کی روح سے یہ جائز ہے، جبکہ قرآن کریم میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن آیت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے ہے، اور دلیل یہ کہ آپ نے حضرت عائشہ کو کھیل دکھانے کا بتایا تھا. ذرا تفصیل بتا دیں. اس سے کسی نے جے ٹی آر میڈیا ہاؤس ہے نا، جامعۃ الرشید سے لائیو مسائل جاتے ہیں رات 9:15 سے 10:15. جے ٹی آر میڈیا ہاؤس فیس بک پہ بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی. اس پہ کسی نے پوچھا تھا کہ علماء کے جو ویڈیو بیانات آتے ہیں تو کیا خواتین ان کو دیکھ سکتی ہیں؟ اس پر میں نے دلائل سے تفصیل سے جواب دیا تھا. تو اس پہ کسی نے اشکال کیا کہ قرآن میں تو آتا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دیجیے اپنی نظر کی بولو بھائی حفاظت کریں. تو یاد رکھو یہاں
نظر کی حفاظت کا مطلب اپنے آپ کو یعنی بری نظر سے حفاظت ہے. کسی بھی مرد کی طرف عورت کا شہوت کی نگاہ سے دیکھنا, تلذذ لذت کی نیت سے دیکھنا, یہ حرام ہے. ایسی نظر سے اللہ نے حفاظت کا بولو بھائی حکم دیا ہے. اسی طرح اگر دیکھنے کے بعد فتنے میں پڑنے کا خطرہ ہو, اندیشہ ہو, تو یہاں بھی نظر جھکانا فرض ہے. اس قسم کے خطرے سے حفاظت ہے اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہے, بلا ضرورت کی بات نہیں ہوگی, ضرورت بھی ہے, تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے. یہ خود حدیث سے ہی ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حبشیوں کا کھیل دکھایا مسجد نبوی میں, وہ تیر اندازی کھیل رہے تھے. تو اگر عورت کے لیے ہر صورت میں مرد کو دیکھنا حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو دیکھنے بولو بھائی نہ دے. تو میں نے پورے مدلل اس پر وہ کلپ ریکارڈ کیا ہے, تو اس لیے یہ آیت اس کے منافی نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ذرہ برابر بھی کسی خاتون کو کسی مرد کو دیکھنے میں فتنے کا اندیشہ ہو رہا ہے, بجائے بیان سننے کے وہ جناب کہیں اور دماغ ان کا جا رہا ہے, تو ان کے لیے دیکھنا بالکل بھی جائز بولو بھائی نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ ویڈیو منیمائز کر دیا کریں, اور احتیاط بہرحال اسی میں ہے کہ نہ دیکھیں. جائز ہے نا, کوئی سنت یا مستحب تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو حبشیوں کا وہ دکھا رہے تھے, ایک تو وہ حبشی تھے, کیا خیال ہے, تو ان کو دیکھ کے تو ویسے بھی فتنہ نہیں ہوتا. اچھا ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک نابینا صحابی آ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو کہا کہ ان کو مت دیکھو, تو انہوں نے فرمایا وہ تو نابینا ہے. فرمایا وہ نابینا, تم تو نابینا نہیں ہو. تو علماء نے اس کی جو تشریح کی حدیث کی وہ یہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت اور حمیت تھی کہ آپ نے اپنی بیویوں کے لیے برداشت نہیں کیا کہ وہ کسی نامحرم کو دیکھیں. تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو منع کر دے تو پھر عورت کو رکنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی مرد کو اچھا نہیں لگتا کہ میری بیوی کیوں دیکھ رہی ہے, اس کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے, میں ٹیڑھا میڑھا, تمہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پھر دیکھے ہی نہیں. ہر قسم کے خطرات ہوتے ہیں نا. تو شوہر اگر پابندی لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ خطرہ بھی نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے حسین اور جمیل تھے, لیکن آپ کی بس غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. لیکن وہی اسی نبی نے اپنی زوجہ کو حبشیوں کا کھیل بھی دکھایا. تو کہیں مرد کو اگر اس پہ غیرت آتی ہے کہ بھئی نہیں دیکھے, روک سکتا ہے وہ, تو کوئی جائز ہے, گنجائش ہے, فرض واجب یا مستحب یا ثواب کا کام نہیں ہے. تو اس لیے کسی خاتون کو ذرہ برابر بھی اگر خطرہ ہے تو وہ نہ دیکھیں, بلکہ بعض دفعہ تو سننے سے بھی خطرہ ہوتا ہے, صرف دیکھنے سے نہیں ہوتا. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ایک بڑے خطیب تھے, ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. ہمارے حضرت کو کسی خاتون نے فون کیا, میں ان کی آواز پہ لٹو ہو گئی. سارا دن ان خطیب, پنجاب کے خطیب تھے, ان کی تقریریں سنتی رہتی تھی سارا دن. وہ بڑے لہک کے بیان کرتے تھے نا, سریں لگاتے تھے. تو وہ کسی اور ہی دنیا میں پہنچی تھی وہ خاتون. تو حضرت نے پابندی لگا دی کہ آپ ان کے بیانات نہیں سنیں گی. حالانکہ وہ تو آڈیو بیان تھے نا, آڈیو. تو فتنے کا چاہے آڈیو میں اندیشہ ہو یا ویڈیو میں, آڈیو میں بھی ہوتا ہے اندیشہ لیکن کم ہوتا ہے, ویڈیو میں زیادہ ہوتا ہے. جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا پھر دیکھنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بھی افضل یہی ہے کہ مرد کی ویڈیو منیمائز کر لی جائے اور صرف اس کی آڈیو پر اکتفا کیا جائے. ہاں اگر مرد بوڑھا ہے, جیسے بوڑھے علماء ہیں, تو ان کی ویڈیو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ان میں فتنے کا اندیشہ عام طور پر نہیں ہوتا. جوان آدمی کی ویڈیو دیکھنے میں بہرحال اندیشہ ہو سکتا ہے, خاص طور پہ جس جوان پہ شادی کا ارادہ نہیں. اس میں تو اور خطرہ ہوگا نا, جس کا پتہ ہو کہ خود چوتھی کی تلاش میں ہے, اس میں اور زیادہ اندیشہ ہے, اس میں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی آذان دی تھی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے خود علماء یہ کہتے ہیں کہ تم کیوں ویڈیو بنا رہے ہو بھائی. مجھے تانے ملتے ہیں کہ بھائی تم, ایک تو میں الحمدللہ بڈھا نہیں ہوں, بوڑھا نہیں ہوں, دوسرا یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ میں شادیوں کا قائل نہیں ہوں. تو مجھے کئی علماء نے منع کیا ہے کہ بھائی آپ تو فتنے میں ڈال رہے ہو لوگوں کو. تو میں کہتا ہوں کہ میں خود اپنی مرضی سے ویڈیو میں نہیں آیا. آئی بات, مجھے بھی بڑے حضرات نہیں کہا ہے. تو میں کہتا ہوں جس کو فتنہ ہے تو وہ نہیں دیکھے نا. اب ہم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ میں جب آڈیو بیان کرتا تھا تو اس کے ویورز بہت تھوڑے ہوتے تھے. جب سے ویڈیو بیان چانا شروع ہوا 100 گنا تعداد بڑھ گئی ہے.
تو ایک چیز کا نفع نظر آ رہا ہے اور پھر دوسرے ہی ہمیں سے تھوڑی فتنہ ہے، کوئی اور مولوی صاحب آ کے بیٹھے گا، وہ دو چار لوگ اس پہ دو چار خواتین اس پہ لٹو ہو جائیں گی. لٹو ہونے کے واقعات تو بہت ہیں. جامعۃ الرشید میں روزانہ JTR میڈیا ہاؤس پہ مختلف علماء آتے ہیں. ایک خاتون کا فون آیا کہ وہ JTR، میرے پاس فون آیا کہ وہ JTR پہ ایک مولانا صاحب آتے ہیں، میں آپ سے ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا جی فرمائیے. پہلے تو میں فون نہیں اٹھا رہا تھا، اللہ کے واسطے دے دے کہ میسج کے فون اٹھانے میں رکھا. کہہ رہی ہیں کہ وہ اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں. میں نے کہا وہ تو جائز کہتا ہے. کہہ رہے ہیں پھر وہ آپ کے جامعہ کے ایک مفتی ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے دوسری شادی. کہنے کا نہیں بھائی. میں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں کر رہے، وہ مجھے نہیں پتا. کہہ رہی ہیں مجھے وہ بہت اچھے لگتے ہیں، بہت ان کا اسٹائل بڑا پسند ہے. میں نے کہا نام بتائیں. وہ میں نہیں تھا، وہ کوئی اور بات. میں اتنا اچھا نہیں تھا، میرا اسٹائل بھی اتنا اچھا ہے. دوسرے کوئی مفتی صاحب تھے. تو وہ پلیز میری سفارش کر دیں، مجھے وہ بہت پسند ہے. میں نے کہا آپ بیان سنا کریں، ان کے مسائل سنا کریں، ان چکروں میں نہیں پڑے آپ. کہہ رہی نہیں آپ ایک دفعہ. میں نے پھر سفارش کر دی ان سے. میں نے کہا یار دیکھ لو ان کے ابا سے بات کر لو. انہوں نے کہا میں نے دوسری کرنی نہیں ہے بھائی، میں پاگل ہوں. میں پاگل ہوں، میں تیرے سرسی کو زندگی گزار رہا ہوں. میں نے خاتون کو بولا، میں نے کہا وہ نہیں کر رہے. کہہ رہے پھر آپ نے تو کتاب لکھی ہے نا 4 شادیوں میں، کیوں لکھی ہے پھر کیوں لکھی ہے آپ نے 4 شادیوں کی کتاب؟ تو میں نے کہا وہ لکھی ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہی. تو آج کوئی ان پہ لٹو ہوئے ہیں، ان کو ہٹا لیں گے اگر کہ بھائی وہ خاتون لٹو ہو گئی تو دوسرے پہ ہو جائیں گے. ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا ہے، کسی کو کون سا پسند ہے، کسی کو کون سا پسند ہے. تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ضرر. میں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ ان کی ویڈیو دیکھنا چھوڑ دیں، آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، بند کر دیں. جس دن وہ آتے ہیں JTR پہ آپ نے دیکھنا ہے ہی بند. تو شیطان ہے جو دین کے نام پہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو کوئی بھی کسی کو بھی لٹو ہونے کا جو ہے نا کوئی معیار نہیں. کوئی بھی لٹو. ہمارے حضرت نے ایک واقعہ سنایا، فرمایا میرے پاس ایک شخص آیا، فرمایا وہ اللہ معاف فرمائے اس عذاب سے اللہ سے، وہ کسی لڑکے پہ عاشق ہو گیا، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف. تو ہمارے حضرت کو آ کے بتایا کہ حضرت ایک لڑکا ہے ہمارے محلے میں، وہ میں اس پہ عاشق ہو گیا ہوں، بس میرا دماغ خراب ہو گیا، مجھے پتہ ہے یہ جرم ہے، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میرے دل سے اس کا عشق نکل جائے. حضرت نے کسی دن اس لڑکے کو دیکھ لیا، بلایا اس کو. حضرت فرماتے کالا اور ناک بہہ رہی تھی اس کی، جیسے لڑکے ہوتے ہیں نا 10-11 سال کے جن کو ہوش ہی نہیں ہوتا. فرمایا وہ یوں کر کے سڑپے لے کے اپنی ناک اندر کھینچتا تھا، پھر وہاں پر آ جاتا. ایک دم کہیں سے بھی کوئی اٹریکشن کی چیز اس میں، نہ رنگ اچھا، نہ ناک اچھی، نہ اس کے حلیہ اچھا. کہہ رہے میں نے کہا کمبل کس پہ عاشق ہوا ہے؟ تو اب یہ تو نہیں کہ اس لڑکے کو ہم کہیں تو پردہ کر کے باہر نکلا کر. وہ کہے گا بھائی میرے باہر نکلنے سے اگر اس بیوقوف کو فتنہ ہو رہا ہے تو میرا کیا قصور ہے، اس کو بند کرو. تو اس لیے علماء تو ویڈیو بنائیں گے کہ جو ضرورت ہے. خواتین کو خود احتیاط کرنی چاہیے. تو اسی طرح کوئی عورت کو دیکھنے کا بھی یہی مسئلہ ہے. عورت کو دیکھنے میں زیادہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس میں تو اور ذرا سخت احکام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے مجھے جلدی میں مسائل کا جواب دے دوں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی اذان دی تھی؟ اس کی ایسی کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اذان دینے اور امامت کرنے والے میں افضل کون ہے؟ امامت افضل ہے لیکن اذان کی بھی اپنے فضائل سے. آپ کے بیانات سے اللہ کے بہت فائدہ ہو رہا ہے. کرکٹر بننے کا ارادہ تھا، میں کرکٹ کے بہت شوق لیکن شوق میں نے ترک کر دیا. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بنائے، قوم کے لیے کا کوئی مفید فرد بنائے، کھلاڑی نہ بنائے. رجب کا مہینہ شروع ہے، اس میں کچھ مہینے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. رجب میں کچھ بھی ثابت نہیں، کچھ بھی نہیں کرو، شرافت سے رجب کے مہینے کو گزار دو، بس ثواب ملے. زیتون ٹی وی والوں کی ریکارڈنگ اچھی ہے لیکن 30 منٹ کے بعد ان کی ریکارڈنگ رک کر دوبارہ چلتی ہے جس کی وجہ سے کچھ الفاظ حذف ہو جاتے ہیں. میں نے بھی یہ نوٹ کیا ہے. تو یہ بیٹھے ہوئے زیتون ٹی وی والے ہمارے سامنے، ان کو بتا دیا آپ کا پیغام. سجدے یا رکوع میں جاتے ہوئے ٹوپی گر جائے پہ پہننا بھول جائے تو نماز کے دوران ٹوپی اگر جالیوں والی ہے نا تو اس کو تو نہ پہنے کیونکہ اس میں بہت زیادہ حرکت کرنی پڑتی ہے. اگر سخت ٹوپی ہے تو اٹھا کے پہن لیں، دوسرے کو نہ پہنائیں.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوپی گر کے دوسرا آ کے آپ کو ٹوپی پہنا دیتا ہے. تو میں کہتا ہوں یار نیکی نہیں ہے, یہ بھی نماز میں ٹوپی کرا رہا ہے تو بعد میں کیا کرے گا. میرا بیٹا 12 سال کا ہے, شروع کے 2-3 سال روزوں میں اس کے فائنل پیپر, کیا وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر لے؟ ہرگز نہیں. رمضان کا روزہ پیپر کی تیاری کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے. دنیا کے پیپر میں کامیاب ہو جائیں گے, آخرت کے پیپر میں سخت ناکامی ہو جائے گی. آخرت پہلے ہے, دنیا بعد. گزارش ہے کہ مسئلہ موبائل سے اپنی تصویر کھینچنا یا بنوانا, یہ تو کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ احتیاط ہے کہ نہ کیا جائے. بہرحال بہت سے علماء گنجائش دیتے ہیں. انہوں نے حدیثیں لکھی, اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون, بخاری مسلم کی حدیث ہے, سب سے سخت عذاب اس کو ہوگا جو تصویر بنائے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, لیکن بات یہ ہے کہ تصویر اس کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. یہ وہ تصویر ہے جس کا نبی کے دور میں کوئی تصور نہیں تھا. اس پر میرا ایک پورا تفصیلی بیان ہے کہ اس ڈیجیٹل تصویر کو علماء جائز کیوں کہتے ہیں. وہ پورا بیان سنیں, بہت تفصیل سے ایک ایک پہلو پر اس کے غور کیا ہے, اس پہ دلائل دی ہیں. تو پھر اس پر یہ وعیدیں صادق ہی نہیں آئیں گی. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہا کلب ولا تصاویر, یہ بھی اس حدیث کا بھی وہی جواب ہے. میں چونکہ اس پر بہت تفصیل سے بات کر چکا ہوں, وہ میرا آڈیو بیان ہے, وہ آپ سن لیں. مولانا سعد تانوی صاحب بہت سخت مخالف ہیں ویڈیو بیان کے بارے میں. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ علماء کا اختلاف ہے اس بارے میں, کیا کہہ سکتے ہیں. ہم تو وہی بات کریں گے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے. جیسے تکافل جو ہے, تکافل دارالعلوم کرنگی کے علماء اس کو جائز کہتے ہیں. میری جو تحقیق ہے, جو بہت زیادہ گہرائی میں جا کے مجھے اس کا جواز سمجھ میں نہیں آتا. تو اب عوام میں جس کو اعتماد ہو اس پر عمل کر لیں. لیکن ابھی الحمدللہ تکافل میں کچھ ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں کہ انشاءاللہ وہ تبدیلیاں اگر ہو گئی تو پھر ہم بھی جواز کا فتویٰ دے دیں گے. تو اس پر کوشش شروع ہوئی ہے کہ بھئی دارالعلوم کے علماء آئے تھے الحمدللہ, پرسوں میٹنگ ہوئی ہے جامعۃ الرشید کے علماء سے. تو ہم نے تجویز دی کہ بھئی اگر یہ تبدیلیاں آپ کر لیں تو یہ اختلاف کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پھر ہم بھی اس کو جائز کہہ دیں گے. تو بجائے اس کے کہ آپ اسی اشکال کو یعنی جواب دینے میں لگے رہیں, ہم وہی اعتراضات کرتے رہیں, بہتر نہیں ہے کہ اس ایسا سیٹ اپ بنا کے دے دیا جائے جو ہماری نظر میں بھی بے غبار ہو. تو یہ کوشش الحمدللہ شروع ہو گئی ہے, یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا. پھر آپ اپنی گاڑی کا تقابل کرا لیے. گھریلو تنازع میں طلاق واقع ہوئی, سب کے بیانات میں اختلاف ہے. شوہر کے بیان کے مطابق 2 مرتبہ, بیوی کہتی ہے 3 دفعہ ہو چکی ہے. بیوی کو اگر 100% یقین ہے, قسم اٹھا کے کہہ سکتی ہے کہ شوہر نے 3 دفعہ طلاق دی ہے, 100%, ذرا بھی شبہ نہ ہو, تو پھر عورت کے لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں. باقی جب یہ مسئلہ عدالت میں یا مفتی کے پاس جائے گا تو مفتی ظاہری طور پر شوہر کو سپورٹ کرے گا کیونکہ عورت کے پاس گواہ نہیں ہے. لیکن وہ الگ سے عورت کو بتا دے گا کہ آپ کو اگر یقین ہے تو آپ اپنے طور پر اس سے چھٹکارا حاصل کریں. سمجھ رہے؟ پرائز بانڈ لینا حرام ہے بالکل. رجب آنے والے اس میں کنڈے کرتے ہیں لوگ, کنڈوں کا کنڈا نکالتے ہیں. اس دفعہ رجب میں کنڈے کا کیا کرتے ہیں, کنڈے کا کنڈا نکال دو. پرائز بانڈ کیوں حرام ہے, کیوں کا جواب بہت تفصیلی ہے, پھر کبھی دیں گے انشاءاللہ. ATM کارڈ سے خریداری کرنے ڈسکاؤنٹ ملتا ہے, وہ جائز ہے. دیکھو بینک سے لوگوں کو نہیں پتا سود کیا ہوتا ہے. کہہ پھر جاؤں گا ڈیٹیل میں, بات لمبی ہو جائے گی یار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرقے نہیں تھے, اور اب ہم کسی بھی امام کو فالو کریں تو ہم فرقے والے بن گئے. امام کو فالو کرنا فرقہ واریت نہیں ہے. صحابہ بھی مختلف صحابہ کو فالو کیا کرتے تھے. کوئی عبداللہ بن مسعود کو فالو کرتا تھا, کوئی عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا تھا. تو کیا وہ فرقے بن گئے تھے؟ اہل مکہ عبداللہ بن عباس کو فالو کرتے تھے, اور ان کا کچھ مسائل میں اہل کوفہ سے اختلاف تھا. اہل کوفہ عبداللہ بن مسعود کو فالو کرتے تھے, اور ان کا کچھ مسائل میں اہل مدینہ سے اختلاف تھا. تو کیا یہ کہیں گے فرقے بن گئے تھے؟ اگر آپ کو کسی پر زیادہ اعتماد ہے اور آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو فالو کرنا, جس کو فالو کر رہے ہیں اسی کو تو امام کہا جاتا ہے نا. تو آپ اس کو دینی مسائل میں اپنا پیشوا بنا لیتے ہیں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. لوگ کہتے ہیں تو ہمارا تو امام صرف نبی کیوں نہیں ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ لوگ عبداللہ بن مسعود کو کیوں فالو کر رہے ہیں, نبی کو کیوں فالو نہیں کر رہے ہیں. تو بھائی اس لیے عبداللہ بن مسعود کو اہل کوفہ فالو کرتے تھے کہ ان کو یہ اعتماد تھا کہ یہ ہمیں نبی کی شریعت ہی بتاتے ہیں. نہیں آئی میرا خیال. تو اگر کوئی کسی اپنے سے بڑے مجتہد کو فالو کرتا ہے تو وہ نبی ہی کو فالو کرنا کہلائے گا. ہاں یہ کہ ایک براہ راست فالو کرنا اور ایک کسی کے واسطے سے. تو جو مجتہد ہے, جس کو پورا قرآن اور پوری سنت کو جانتا ہے اور اس میں تفقہ و بصیرت بھی ہے, وہ تو براہ راست فالو کرے گا.
اور اس قسم کے لوگ مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. جو یہ کہتا ہے کہ میں مجتہد ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، تو میرے پاس لے آؤ، 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا کتنا پانی میں ہے. نہیں ہے لوگ. تو پھر ظاہر ہے کسی مجتہد کو فالو کیا جائے گا، تو یہ فرقہ واریت میں نہیں آتا. اگر کوئی بھی مرد دوسری شادی کرے کسی بھی عورت سے اور اس عورت کے بچے ہوں اور مرد کے پہلے سے بھی بچے ہوں، تو اس مرد کے بچوں کی شادی اس کی دوسری بیوی کے بچوں سے ہو سکتی ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں. ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے، اس نے شادی کسی ایسی خاتون سے کی جن کے بھی وہ جہیز میں بچے لے کر آئی اپنے پرانے شوہر سے، پھر ان کے اپنے بچے بھی ہو گئے. تو ایک دن اس خاتون کا فون آیا اپنے شوہر کے پاس کہ آپ جلدی گھر آئیے. کیا ہوا؟ کہہ رہی ہے میں بہت پریشان ہوں، پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا، پھر ہم دونوں کے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، پھر میرے اور آپ کے بچوں نے مل کے ہم دونوں کے بچوں کو مارا. یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک آدمی دوسری کو لے کر آئے تو کیا ہے، اس خاتون کے پہلے سے بھی کسی شوہر سے بچے تھے، تو اس خاتون کے جو پہلے سے بچے تھے تو وہ آپ کی پہلی بیوی کے بچوں کے محرم نہیں ہیں، اور ان میں آپس میں شادی، بولو بھائی، کیونکہ ان بچوں کا باپ بھی الگ ہے اور ان بچوں کی ماں بھی الگ ہے. البتہ آپ کی اس خاتون سے جو اولاد ہوگی وہ اولاد اس خاتون کے پہلے سے جہیز میں آنے والے بچوں سے شادی نہیں، کیونکہ ان دونوں کی ماں ایک، یعنی باپ ایک ہے، ماں تو الگ الگ ہے. سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے تو جب ایسا ہوگا تو پھر آنا بتاؤں گا انشاءاللہ. فرضی باتیں نہ پوچھیں. چند دن قبل ایک سائنسدان کا انتقال، اس کا نام اسٹیفن ہاکنگ تھا. ٹھیک ہے، اس نے اللہ کے وجود کا صاف لفظوں میں انکار کیا. اگر صاف لفظوں میں انکار کیا پھر تو دنائی ہوگی. اللہ کہے گا کہ میں نے تجھے بنایا، ایک پاگل دیہاتی کی سمجھ میں خدا آ سکتا ہے بھائی؟ بنی ہوئی چیزوں سے دیکھو، ایک عجیب بات ہے کہ ہم سائنسدانوں کی بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر سائنسدانوں سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور کہتے ہیں انہوں نے جس نے بھی اس کو بنایا بڑا شاہکار ہے. تو خود اس سائنسدان کو جس نے بنایا اور یہ پوری کائنات جس نے بنائی، تو سائنسدان اس بنانے والے سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کا بنانے والا مجھ سے بھی بڑا شاہکار ہے؟ وہ بنانے والے ہی کا انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ کریٹڈ ہے ہی نہیں، یہ خود سے ہے. واہ بھائی واہ، تم جو چیزیں بناؤ وہ تو خود سے نہیں ہو سکتی، اور خدا نے جو اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب چیزیں بنائی ہیں وہ خود سے ہو رہی ہیں. تم جو چیزیں بناتے ہو ان میں جان نہیں ڈلتی، خدا بے جان چیزوں میں جان ڈال دیتا ہے. وہ انڈے سے چوزا نکال دیتا ہے، اس انڈے کو کھول کے دیکھو اس میں زردی سفیدی، اور 21 دن کے اندر اس میں چوٹ بھی بن جاتی ہے، اس میں دل بھی بن جاتا ہے، اس میں پھیپھڑے بن جاتے ہیں. خدا کی قسم موبائل کی ٹیکنالوجی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی انڈے کے اندر جو سافٹ ویئر ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہے. تو انڈے کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ خود بخود ہے. موبائل جو اس سے سادہ ہے اس کے اندر سافٹ ویئر انسٹال کرنے والے وہ سائنسدان ہیں. تو یہ الو بنانے کے لیے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے دھوکے میں نہیں آتے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر اس نے واقعی اللہ کے وجود کا انکار کیا تھا تو چترول لگیں گے اور اللہ کو غصہ آئے گا، اور جو اس کی حمایت کر رہے ہیں نا ان کو بھی چترول لگیں گے قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب سے پہلے اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.